السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو محبت کرنے والوں کی ایک لازوال داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ وہ موبائل پر فیس بک استعمال کر رہی تھی۔ دوستوں کی مختلف پوسٹس پر لائک اور کامنٹس کرتی اس کی انگلیاں ایک پوسٹ پر آ کر تھم سی گئیں۔ نہال نے سول انجینئرنگ کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ اس پوسٹ پر سینکڑوں لائکس اور کامنٹس کی بھرمار تھی۔ ندا نے کامنٹ باکس میں مبارکباد لکھنے کے بجائے سٹیکرز کا آپشن دبایا۔ پھولوں والے کئی سٹیکرز نظروں کے سامنے آ گئے۔ اس نے مبارکباد والا سٹیکر دبایا تو غلطی سے لو یو والے سٹیکر سے انگوٹھا جا ٹکرایا اور آنن فانن وہ کامنٹ باکس میں پوسٹ ہو گیا۔ ندا گھبرا گئی۔ ابھی ڈیلیٹ کرنے والی تھی کہ لائٹ جانے سے وائی فائی بند ہو گیا۔ اللہ، اب کیا کروں؟ نیٹ پیکج بھی ختم ہے۔ وہ بے بسی سے رونے والی ہو گئی۔ اف، وہ بدتمیز دیکھے گا تو کیا سوچے گا اور دوسرے لوگ دیکھ کر کیا سمجھیں گے؟ وہ بے چین ہو گئی اور لائبہ کو فون ملایا۔ لائبہ، ایک مسئلہ ہو گیا ہے یار۔ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی وہ فوراً بولی، تمہارے ساتھ کب مسئلہ نہیں ہوتا؟ ایک سنجیدہ گھمبیر آواز ابھری تو وہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ لائبہ کہاں ہے؟ ندا نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ دل میں تو پنکھے لگے تھے۔ نہ سلام نہ دعا، کال کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا؟ حتیم نے سابقہ انداز میں جتایا۔ السلام علیکم حتیم بھائی، پلیز لائبہ کو سیل دیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، موبائل کے اندر گھس کر لائبہ کے پاس جا پہنچے۔ وہ تو اسٹڈی کر رہی ہے، حتیم نے خشک لہجے میں بتایا تو ندا نے منہ لٹکا کر فون بند کر دیا۔ لائبہ میڈیکل کے سیکنڈ ایئر میں تھی۔ یہ وقت اس کی پڑھائی کا تھا اور اس کا فون پڑھائی کے وقت اس کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ وہ صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئی اور چشم تصور سے نہال کو اپنے کامنٹ پر خوشی سے نہال ہوتے دیکھنے لگی۔ اف، وہ بدتمیز تو بھنگڑے ڈال رہا ہوگا۔ ندا کو ایک بار پھر بے چینی نے گھیر لیا۔ دفتن اس کا موبائل بجنے لگا۔ نہال کالنگ اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ندا نے کڑے دل سے کال اٹینڈ کی۔ آج تو دل خوش کر دیا ڈیئر، وہ چھوٹتے ہی بولا۔ غلطی سے مبارکباد کے بجائے وہ سٹیکر چلا گیا، اب تم ڈیلیٹ کر دو پلیز۔ غلطی ہے پر ہے تو حسین غلطی، وہ مزے سے بولا۔ ندا کو تب چڑھ گئی اور اس نے کال کاٹ دی۔ بدتمیز نہ ہو تو۔ وہ تن فن کرتی موبائل کو بیڈ پر اچھال کر جیسے ہی کمرے سے نکلی، ایک دم بجلی واپس آ گئی۔ وہ بےتابی سے پلٹی اور بیڈ سے فون اٹھا کر فیس بک کھولی اور نہال کی پوسٹ پر اپنا کامنٹ ڈھونڈا۔ اتنی سی دیر میں اس کے کامنٹ کو 12 لائکس مل چکے تھے۔ نہال نے جواب میں لو یو ٹو کا خوبصورت سٹیکر بھیجا تھا۔ اس سٹیکر کے نیچے مختلف معنی خیز ایموجیز کا تانتا بندھا تھا۔ ندا شرمندگی سے ارک ارک ہو گئی۔ جلدی سے کامنٹ کو ڈیلیٹ کیا لیکن اب یہ عمل بے فائدہ محسوس ہوا۔ اتنے میں لائبہ کالنگ اسکرین پر چمکا تو اس نے باوجلت کال اٹھائی۔ ہاں ندا، تم نے مجھے کال کی تھی؟ تم ایک تہذیب یافتہ بندے کی بہن ہو کر بھی تمیز سے بالکل آ رہی ہو۔ کال اٹینڈ کرتے ہی سلام دعا کرتے ہیں نا، پھر مدعا پوچھتے ہیں۔ حتیم بھائی سے بات ہوئی ہے نا، تبھی مرچیں چبا رہی ہو۔ ہاں، پڑھاکو فیملی کی پڑھاکو لڑکی۔ تم تو میری ایمرجنسی کے وقت کتابوں میں گھسی ہوئی تھی۔ معاملہ کیا تھا؟ حتیم بھائی کے بقول بہت بے چین تھی تم۔ یار غلطی ہو گئی ہے۔ نہال کی رزلٹ والی پوسٹ پر کانگریچولیشنز کے کامنٹ کے بجائے لو یو والا کامنٹ بھیج دیا۔ ابھی ڈیلیٹ کر رہی تھی کہ لائٹ چلی گئی، نیٹ پیکج بھی ختم تھا۔ تمہیں کال ملائی کہ میرے اکاؤنٹ سے جا کر ڈیلیٹ کرو تو تم تو پڑھائی میں مصروف تھی۔ سو وہ کامنٹ سب نے دیکھا اور نہال کی چھچوری ٹائپ خوشی عروج پر پہنچ گئی۔ ندا، تم بھی پوری فلم ہو۔ لائبہ ہنسنے لگی۔ میں کیوں فلم ہوں بھلا؟ ایک چھوٹی سی غلطی ہی تو ہوئی ہے۔ یار خود ہی کہتی ہو نہال کو سر نہیں چڑھانا، اور اب اس کو تم نے آسمان پر پہنچا دیا۔ پر میں نے جان کر تو نہیں کیا نا لائبہ۔ خیر ہے ندا، وہ تمہارا منگیتر ہے۔ ہاں منگیتر ہے۔ منگیتر ایسے ہوتے ہیں، ہر وقت دوسری لڑکیوں کا ذکر کر کر کے میرا دل جلاتا رہتا ہے۔
फेस बुक पर फीमेल फ्रेंड्स की भरमार है। यूनिवर्सिटी में भी कई चांद चढ़ाए हैं। ना सिर्फ गर्लफ्रेंड्स बनाता है बल्कि उन दोस्तों की सारी तफसीलात मुझे सुनाता है, ये सोचे बगैर कि मेरे दिल पर क्या बीतती होगी। निदा बात करते हुए तकरीबन रो पड़ी तो लाइबा तड़प उठी। उफ निदा जानी, अब रो तो मत, वो लाउबाली सा लड़का है। आजकल तो वैसी भी ये एक आम बात है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ उठते बैठते हैं तो लड़के लड़की में बातचीत तो हो ही जाती है ना। वो तुम्हें जलाने को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है। हतीम भाई भी तो है ना, सारी जिंदगी को एजुकेशन में पढ़े, डॉक्टर बन गए, कभी इस तरह छिछोरपन नहीं देखा उनमें। कोई सिलेक्शन होती है यार। निहाल किसी एक लड़की की बात करे कि उसमें कुछ बहुत अच्छा है तो मैं कसम से बुरा ना मानूं, लेकिन ये तो राह चलती लड़की को भी दिल दे देता है। निदा की आखिरी बात पर लाइबा की हंसी निकल गई। वैसे हतीम भाई की तारीफ कर रही हो आज, कमाल नहीं हो गया? लाइबा ने बात बदली। हाँ तो उनकी अच्छी आदत है ही तारीफ के लायक, बाकी वो बिला वजह जो रोब झाड़ते हैं ना, वो बात मुझे पसंद नहीं। निदा ने साफगोई से काम लिया। वाह मेरी दोस्त, अच्छी बात चाहे दुश्मन की हो बयान कर देना बड़े जिगरे का काम है। अब ऐसे वो मेरे जानी दुश्मन भी नहीं, बस उनके मिजाज से खाइफ रहती हूँ। सही, अब मेरे लायक क्या हुक्म है फिर? तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि परेशानी में बर वक्त मेरी मदद ना करने पर तुम छत की पानी वाली टैंकी में जाकर डूब मरो। उसने बेमुरवती से कहकर कॉल बंद की थी। दूसरे रोज शाम के वक्त निहाल उनके घर आ धमका। निदा बेड पर तकिए से टेक लगाए लैपटॉप टांगों पर रखे अफसाना टाइप करने में मगन थी, जब निहाल ने आगे बढ़कर लैपटॉप को बंद कर दिया। अरे अरे मेरी स्टोरी! अरे जाने दो फर्जी कहानियां और मुझे देखो, तुम्हारा सच्चा किस्सा मैं हूं। निहाल ने सामने बैठते कहा तो निदा ने नाराजी से उसे देखा। कल तो मज़ा ही आ गया, तुम्हारे कमेंट पर तो जोया, फिजा, हेरा तो बाकायदा मुझसे रूठ गईं। मुझे बारी बारी उनको मनाना पड़ा। वो तुम्हारी होती सोती क्यों रूठ गई भाई? क्या तीनों को तुमसे इज्तिमाई ब्याह रचाना था? इज्तिमाई तो नहीं मगर इनफरादी तौर पर वो तुम्हारे मंगेतर से शादी की ख्वाहिशमंद हैं। निहाल ने कहकहा लगाया। तो कर लो ना फिर एक साथ तीनों से शादी, मेरी जान छोड़ो। यार शादी तो कर लूं, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम भी तो सोतने बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। सख्त जहर लग रहे हो निहाल। निदा बेड से उतरी। ओके ओके रुको तो हसीना, तुम्हारे होते मैं किसी और से किस तरह शादी कर सकता हूँ? निहाल ने उसका हाथ पकड़कर पास बिठाया। अफेयर्स तो चला सकते हो ना, और बखूबी चला भी रहे हो। ना सिर्फ चला रहे हो बल्कि दबंग तरीके से बता भी रहे हो। निदा गुस्से से फट पड़ी और अपना हाथ निहाल से छुड़ाया। अब वो तो एवी दिल पशोरी करता हूँ ना, आज के ज़माने में कौन नहीं करता। ये भी तो सोचो कि तुम्हें सब बता तो देता हूँ, कोई माई का लाल ऐसा करता है? सब छुपा छुपा कर दोस्तियाँ करते हैं, तो तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। निदा ने आंसुओं को अंदर उतारते फिर सवाल किया। निहाल ने ना में सर हिलाया। निदा ने एक बार फिर उसी अजियत को दिल पर महसूस किया। अरे सब करते हैं यार, सब ऐसे नहीं होते निहाल, कुछ बाकिरदार भी होते हैं। अच्छा, तुमने देखा है ऐसा कोई सो कॉल्ड बाकिरदार बंदा इस दौर में? हतीम भाई है ना, गुड कैरेक्टर। निदा ने बेसाख्ता हतीम का नाम लिया। कितनी लकी होगी ना वो लड़की जिसको वो मिलेंगे। निहाल ने नापसंदीदा नज़रों से उसे देखा। ज़रूरी नहीं कि जो बंदा जैसा नज़र आता हो वो वैसा ही हो। निहाल संजीदगी से बोला। अच्छा, यानी तुम जैसे लूज कैरेक्टर नज़र आते हो वैसे तुम हो नहीं। मैं लूज कैरेक्टर हूँ? कुछ तो शर्म करो, अपने मुस्तकबिल करीब के शोहर के बारे में ये बयान दे रही हो। तुम्हारी इन हरकतों को देख कर ना तुम्हें शरीफ और बाकिरदार लड़के का मेडल तो पहनाने से रही मैं। ठीक है मेरी दोस्तियां हैं लड़कियों के साथ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बैड कैरेक्टर हूँ। हाँ मैं मुनाफिक नहीं, जैसा हूँ सबके सामने हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अजीब मोहब्बत नहीं है ये, जिसमें सामने वाले के जज्बात को बेदर्दी से रोंदा जा रहा है। दुनिया के मंगेतर जब एक दूसरे से मिल बैठते हैं तो अपनी बातें करते हैं, और यहाँ हम जब मिलते हैं तुम अपनी सहेलियों को डिस्कस करने बैठ जाते हो। तो यार तुम भी तो वैसी लिफ्ट नहीं करवाती ना मुझे, ना खुद प्यार करती हो ना किसी को करने देती हो। वो जूम आईनी अंदाज में बोला। मुझे हद में रहना अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो ठीक है, रहो लिमिट्स में, फिर मुझसे शिकायत भी मत करो।
وہ کٹھور پن سے بولا تو ندا کو بھی غصہ آ گیا. میرا دل جلتا ہے نہال, ساری زندگی تمہارے ساتھ گزاری تو جل جل کر کوئلہ ہو جاؤں گی. میرے بس میں ہوتا نا تو تمہارے جیسے مزاج کا لڑکا کبھی منتخب نہ کرتی. والدین بعض اوقات ظلم ہی کر دیتے ہیں بچپن میں رشتے جوڑ کر. بڑے ہو کر کوئی کس عادت کا نکلے کچھ پتہ نہیں ہوتا. ندا نے بہت عرصے سے دل میں اٹھتی کھولن کو باہر نکالا تو نہال حیرت سے اسے دیکھنے لگا. ہماری منگنی تمہیں ایک غلطی لگ رہی ہے ندا. اگر تمہیں انتخاب دیا جاتا تو تم اپنے جیسا کوئی پارسا منتخب کرتی. میرا مطلب ہے نہال, میں سمجھ چکا ہوں تمہاری بات کا مطلب, اب مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں, گڈ بائے. نہال نے اس کی بات کاٹ کر کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا. ندا سر پکڑ کر بیٹھ گئی. پھر وہ رات کا کھانا بھی ٹھیک سے نہ کھا سکی, رہ کر اپنی حد درجے کی صاف گوئی پر پچھتاتی رہی. پھر سوچتی بھلا کب تک اپنے جذبات دبا کر بیٹھی رہتی. اب کم از کم اسے احساس تو ہوگا نا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے. پھر نہال کی ناراضی کا خیال آتا تو بے چین ہو جاتی. وہ کسی کو خود سے خفا نہیں دیکھ سکتی تھی, اور یہ حساسیت ہی تھی جس نے اس کو تمام رات بے چین رکھا. اگلے دن وہ تایا کے پورشن میں آئی تو یہاں ہنگامہ برپا تھا. رمشا آپی اور لائبہ بڑی بڑی چادروں سے اپنے جسم اور چہرے اچھی طرح لپیٹے بینا باجی کی بچیوں کو گود میں اٹھائے تقریباً جھلا رہی تھیں, جو حلق پھاڑ پھاڑ کر مما مما کی گردان کیے جا رہی تھیں. میں مما ہوں تمہاری چندا. رمشا نے 2.5 سالہ ادن کو بینا باجی کی آواز نکال کر یقین دلایا تو ادن نے رونے کے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے رمشا کے چہرے سے چادر کھینچنا شروع کر دی. ارے ارے کیا کر رہی ہو چالاک لڑکی. رمشا کا آدھا چہرہ کھلا تو وہ بوکھلا کر اسے ڈھانپنے لگی, مگر تب تک ادن بی بی کے شک کی تصدیق ہو گئی کہ چادر میں چھپی ماں نہیں خالہ ہے. اس نے چیخو پکار اور تیز کر دی. اللہ, بینا باجی کی بچیاں تو پوری آفت ہیں. لائبہ کو غصے کے ساتھ ہنسی بھی آ رہی تھی. اس کی گود میں 1.5 سال کی حفصہ بھی ادھم مچا رہی تھی. اف خدایا, میرے تو بازو تھک گئے اسے گودی میں اٹھا کر. لائبہ سے اچھی خاصی صحت مند بچی سنبھالی نہیں جا رہی تھی. لائم, اسے مجھے دے دیں. ندا نے آگے بڑھ کر رمشا سے ادن کو لیا جو رو رو کر بےحال ہو رہی تھی. بینا باجی کہاں ہے؟ امی کے ساتھ دورے پہ نکلی ہیں. میں کہ آ کر وہ کبھی ٹک کر بیٹھتی کہاں ہیں. سب رشتہ داروں سے ملنے ملانے دوڑتی ہیں. رمشا نے چادر صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا. تو پھر بچیاں ساتھ لے جاتی نا. ندا نے دونوں کزنز کو ترہم آمیز نظروں سے دیکھا. کسی جاننے والے کی تعزیت پر گئی ہیں. لائبہ نے فیڈر حفظہ کے منہ میں دیتے ہوئے بتایا. حفظہ نے ہاتھ مار کر فیڈر گرا دیا. ندا کو مستقبل کی ڈاکٹرز کی یہ حالت دیکھ کر گدگدی بھی ہو رہی تھی, پر کھل کر ہنسنے میں امن کا خدشہ بھی تھا. بینا باجی ندا کی سب سے بڑی تایا زاد بہن تھیں, جو اپنے خالہ زاد کزن کے ساتھ گاؤں میں بیاہی ہوئی تھیں. وہ بھی ڈاکٹر تھیں, مگر عاقب بھائی نے ان کو پریکٹس کرنے نہ دی. بینا باجی کو ہاؤس وائف بننے پر خاص اعتراض بھی نہیں تھا. وہ بڑی زمیندارنی بن کر مزے میں تھیں. ان کی 3 بیٹیاں تھیں جو 4-5 ماہ بعد ننہال آتی تو خالاؤں ماموں سے مانوس نہ ہو پاتی. بینا باجی سیر و تفریح کی شوقین تھیں, سو میں کے آتی تو نت نئے پروگرامز گھومنے پھرنے کے بناتی رہتی. میڈیکل کی پڑھائی میں الجھی ہوئی رمشا لائبہ اس بات سے بیزار رہتی, لیکن تایا کی پہلوٹی کی لاڈلی بیٹی ہونے کی حیثیت سے ان کی بہت اہمیت تھی. بڑی بہن کے آگے تو اکلوتے مزاج دار بھائی کی بھی دال نہیں گلتی تھی. ارے میں 2 گھڑی کے لیے گئی تھی اور پیچھے میری بچیوں کو رلا رلا کر نٹھال کر دیا ہے تم لوگوں نے. بینا باجی نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی کہا تو تینوں بری طرح اچھل پڑیں. غضب خدا کا, گیٹ کے باہر تک میری شہزادیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے جھٹ پٹ اپنی بچیاں کھینچ کر سینے سے لگائیں. بچیاں بھی ماں کو دیکھ کر خاموش ہو گئیں. ان کا والیوم اتنا اونچا ہے, ہمارا کیا قصور. لائبہ نے کندھے اچکائے تو تائی نے گھور کر بیٹی کو دیکھا. کیسی ہو ندا؟ آمنہ کیسی ہے؟ تائی نے ندا سے پوچھا. الحمدللہ سب خیریت ہے تائی ماں. ندا جانی, بڑے دن بعد چکر لگایا. بینا باجی بھی پیار سے ملی. تمہاری افسانہ نگاری کیسی چل رہی ہے؟ کتنے افسانے شائع ہوئے؟ پھر اشتیاق سے پوچھنے لگی تو ندا مسکراتی. اس طرح کے سوال کی توقع اس گھر میں صرف بینا باجی سے ہی کی جا سکتی تھی. 8 افسانے, 2 مکمل ناول. ارے واہ, یہ ہوئی نا بات. مجھے تو اب فرصت کم ملتی ہے, مگر مجھے 2-4 میگزین دے دینا, واپس گاؤں جا کر پڑھوں گی. آپ پڑھ کر رائے ضرور دیجیے گا بینا باجی. ایک آپ ہی ہیں جو میری اس صلاحیت کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں, ورنہ ہماری فیملی میں سے تو کسی کو ذرا دلچسپی نہیں.
بس چندہ، سب کے شوق الگ الگ ہے نا. حالانکہ مجھے شروع سے ہی میڈیکل پسند ہے، پر ڈائجسٹ بھی جم کر پڑے میں نے. حتیم بڑا ہوا تو بہت چڑھتا تھا، پر چھوٹے بھائی کی سنتا کون ہے. میں کہتی جا کر اپنی بیوی پر روب جمانا، اس کو ہاتھ نہ لگانے دینا، میں تو پڑھوں گی ناول. وہ گزرے دنوں کو دہرا رہی تھی. اب حتیم نے چھوٹی بہنوں کو کھینچ کر رکھا ہے، کسی ایکسٹرا سرگرمی میں انوالو ہونے نہ دیا، بس میڈیکل سر پر سوار کر دی دونوں کے. وہ رمشا اور لائبہ کو دیکھ کر افسوس سے بولی تو دونوں نے مظلوم سے چہرے بنا لیے. نہ چندہ، دل برا نہ کرو، کل کا پروگرام ڈن ہے نا. نیتا تم بھی تیار رہنا کل شام کو. جانا کہاں ہے؟ رمشا نے اہم سوال کیا. آوارہ گردی کرنے، بینا باجی نے کہکہا لگا کر کہا. ندا نے موقع غنیمت جان کر لائبہ کا ہاتھ تھاما اور اس کے بیڈ روم میں چلی آئی. ہاں اب سناؤ نئی تازی. لائبہ جانتی تھی اسے کوئی بات بتانی ہے، تبھی کھینچ لائی ہے. کیا نئی تازی؟ لائبہ کے پوچھنے پر کل کی ٹینشن چہرے پر در آئی، آنکھیں ایک دم چھلک گئیں. لائبہ نے پریشانی سے اسے دیکھا. ارے تمہیں کیا ہوا ندا؟ زکام. تم جانتی ہو تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا، تو پھر بولنے کی کوشش کیوں کرتی ہو؟ چلو جلدی بتاؤ کیا بات ہوئی ہے. وہ کل نہال کے ساتھ میری. پھر اس نے مختصراً ساری کہانی کہہ سنائی. تو اب موصوف کو غصہ چڑھا ہے. خود زمانے بھر کی آوارہ گردیاں کرتا پھرے، تم جل جل کر مر جاؤ اس کی بلا سے. کوئی پرواہ نہیں منگیتر کے احساسات کی، اور ذرا سا آئینہ کیا دکھا دیا تو بلبلا اٹھتے ہیں حضرت. اچھا کیا تم نے جو حتیم بھائی کی مثال دی. خاندان کے سب لڑکے اس کی طرح تھوڑی ہیں، اور اب روٹھا رہنے دو اسے. زیادہ پرواہ کرو گی نا تو اس کو لگے گا اس کی کوئی غلطی نہیں. اس نے ندا کے بکھرے باز سنوارے تو ندا پھیکا سا مسکراتی. ایسے ہی مسکراتی رہو، یہ عمر کیا تمہارے جل جل کر مرنے کی ہے. لائبہ نے اس کو گلے لگایا تو وہ سہیلی کی محبت پر آبدیدہ سی ہو گئی. ارے ارے اب تو مت رو. بدتمیز لڑکا میری بہن کو اتنا رلا رہا ہے. اسے نہال پر ایک بار پھر تاؤ آیا. اگر وہ حتیم بھائی کے ذکر سے چڑھ رہا ہے نا نیتا، تو اس کو اور چڑھاؤ. زیادہ سے زیادہ حتیم بھائی کی تعریفیں کرو، اس کو باور کراؤ کہ تمہیں ایسے لڑکے پسند ہیں. پھر دیکھنا وہ کیسے جلن اور حسد کا شکار ہوتا ہے، اور حسد کی آگ اس کو تمہارے لیے اچھا بننے پر مجبور کر دے گی. لائبہ سے پیاری دوست اور کزن کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ اپنی طرف سے نہال کو سبق سکھانے کے گر بتانے لگی. ندا بغور اس کے مشورے سنتی رہی. لائبہ کی باتوں سے کسی حد تک دل کو تسلی ملی، سو اگلے دن ندا کا موڈ خوشگوار تھا. بینا باجی، رمشا اور لائبہ کے ساتھ بقول بینا باجی شہر بھر کی خاک چھانتے بہت مزہ آیا. شام تک مالز کی برانڈڈ شاپ سے اچھی خاصی شاپنگ بھی کر لی گئی. اب ارادہ فوڈ کارنر پر دھاوا بولنے کا تھا کہ بینا باجی کو ایک مردانہ شاپ پر حتیم نظر آ گیا. لو جی، ہمارے ساتھ گھومنے جانا ہو تو صاحب بہادر 100 نخرے دکھاتے ہیں، یہاں اکیلے اکیلے اپنی شاپنگ میں مصروف ہیں. بینا باجی اپنی بچی ندا کو تھما کر خود حتیم کے سر پر جا پہنچی. اپنی دھن میں مگن حتیم بینا باجی کو دیکھ کر چونک اٹھا. دکان کے گلاس وال سے نظر آتے اس کے تاثرات اور بینا باجی کی چلتی زبان ان تینوں کو مسکرانے پر مجبور کر گئی. بس بس بہانے چھوڑو اور اچھا سا کچھ کھلاؤ ہمیں. بینا باجی حتیم کا بازو پکڑ کر دکان سے برآمد ہوئی. واپسی بھی اب تمہارے ساتھ ہی ہوگی، وہ اعلان کر کے ایکسکلیٹر کی طرف بڑھیں تو حتیم نے بیچارگی سے ان کی پیروی کی. فوڈ کارنر 2nd فلور پر تھا. رمشا اور لائبہ بینا باجی کے ساتھ ایکسکلیٹر پر چڑھیں. ندا نے بھی بچی کو گود میں اٹھائے پائیدان پر قدم رکھا. اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہ جھٹکے سے پیٹھ کے بل نیچے کی طرف لہرا کر گری. حتیم جو ان سب کے پیچھے تھا فوراً آگے جھکا اور فرش پر گری ندا کو بازوؤں سے کھینچ کر اوپر چڑھتی برقی سیڑھیوں سے دور کیا. ندا نے ننھی عدن کو سختی سے باہوں میں جکڑے رکھا تھا. ہائے اللہ، یہ کیا ہوا؟ بینا باجی جو اوپر پہنچ چکی تھیں یہ منظر دیکھ کر چیخیں. رمشا اور لائبہ بکھلا کر ساتھ والی برقی سیڑھیوں کی طرف دوڑی. حتیم نے تب تک بینا باجی کی بیٹی ندا سے لے لی تھی اور اب بدلے نے خواستہ ندا کو ہاتھ بڑھا کر اٹھنے میں مدد دے رہا تھا. ایکسکلیٹر پر بیلنس رکھنا نہیں آتا تو چڑھتی کیوں ہو؟ وہ بہت بگڑے انداز سے ندا کو گھور کر بولا تو ندا شرمندگی سے ارک ارک ہو گئی. پہلے ہی ایک دم گرنے پر دل دہل گیا تھا، پھر پبلک پلیس پر لوگوں کی موجودگی اور اسمارٹ فون سے مووی بنا لینے کا خیال بھی ستا رہا تھا. حتیم کی بات پر وہ رونے والی ہو گئی. نیتا تم ٹھیک تو ہو نا؟ عدن میری بچی. بینا باجی نے جھپٹ کر اپنی بچی حتیم سے لے کر اسے چوما.
کہیں چوٹ تو نہیں لگی نا؟ رمشا نے ندا کو کندھے سے لگا کر پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا. حالانکہ کمر بہت درد کر رہی تھی مگر حتیم کے سامنے وہ کچھ نہ کہہ سکی. شکر سب خیر رہی، گھر جا کر صدقہ نکالوں گی، بینا باجی نے مطمئن ہو کر کہا. کچھ بھی کیجیے گا، ابھی تو یہاں سے چلیں، تماشا بنا دیا ہے خواہ مخواہ. حتیم آف موڈ سے لفٹ کی طرف بڑھا کہ دوبارہ برقی سیڑھیوں کا رسک لینا عقل مندی نہیں تھی. پھر اسی موڈ سے ان سب کو اچھا سا کھانا کھلایا مگر اب ماحول یکسر بدلا ہوا تھا. بینا باجی نے حتیم بھائی کو خواہ ساتھ لے لیا. اب دیکھو تو موڈ خراب کیے بیٹھے ہیں. لائبہ نے ندا کے کان میں سرگوشی کی تو ندا نے بغور حتیم کو دیکھا جس کے وجیح چہرے پر دنیا بھر کی بیزاری تاری تھی. چلیں اب. کھانا کھا کر سب سے پہلے حتیم نے اٹھنے میں پہل کی تو یہ سب بھی اٹھ کھڑی ہوئیں. پھر گاڑی میں بیٹھ کر گھر واپس آنے تک خاموشی ہی رہی. کیسی ہو؟ نہال نے اچانک آ کر چونکایا تھا. ندا بالوں میں ہیئر برش پھیرتی تھم سی گئی. بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ مزے میں؟ کیا بتاؤں، تتلیوں کے درمیان ہوں 24 گھنٹے. وہ چٹخارا لے کر بولا تو ندا حلق تک کڑوی ہو گئی. تم نے انجینئرنگ کی ہے یا فلڈ پن میں ماسٹرز کر رکھا ہے؟ جل گئی نا؟ شاباش، جلتی رہو، اس بہانے تمہاری کیلوریز برن ہوں گی. آج تک ایسا منگیتر دیکھا نہ سنا جو غیر لڑکیوں کو اس طرح اپنی منگیتر کے سامنے ڈسکس کرتا ہو. تم سچ مچ والی منگیتر بنو تو میں کیوں ادھر ادھر منہ ماری کروں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب اتنی بچی بھی مت بنو. یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، نیٹ یوز کرتی ہو اور ریئل فیانسی کا مطلب نہیں جانتی. وہ کچھ قریب آیا تھا. دیکھو ندا، مجھے تم سے جو چاہیے وہ مل نہیں رہا، تبھی میں گرل فرینڈز بنا رہا ہوں نا. جانتی ہو نا تم اس بات کو؟ نہال نے اچانک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو ندا کرنٹ کھا کر ایک دم دور ہٹی اور بے یقینی سے نہال کو دیکھا. آج نہال بالکل کھل کر بات کر رہا تھا. یہی کرتی ہو تم میرے ساتھ. میرا ذرا سا چھونا تمہیں ناگوار گزرتا ہے. تم نے مجھے وہ پیار، وہ کیئر کبھی نہیں دی جو منگیتر کی حیثیت سے مجھے ملنی چاہیے. وہ بھڑک کر بولا. ندا کا تو دل لرز اٹھا. کون سا پیار چاہیے تمہیں؟ جل جل کر خاک ہو گئی ہوں میں، رلا رلا کر مار دیا ہے تم نے. تو جان کون کہتا ہے روتی رہو؟ لائف کو انجوائے کرو یار. کبھی گھومنے نکلو میرے ساتھ، باتیں کریں دو چار، کچھ دل کی کہیں، کچھ سنیں. سمجھی کیا؟ نہال نے اسے نرم دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا. نہال، ندا نے ناگواری سے اپنا ہاتھ کھینچا. ہم نکلتے تو ہیں گھومنے پھرنے ساری فیملی کو لے کر. ارے ایسا گھومنا نہیں، میرے ساتھ اکیلی چلو کبھی. اپنے فارم ہاؤس پر ایک دن گزاریں بھرپور طریقے سے، صرف ہم ہوں اور پیار محبت کی باتیں. نہال نے ندا کے ہاتھ پر اپنا دباؤ پھر بڑھایا. نہال، ہم عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے یہاں اتنی قربت صرف میاں بیوی کے درمیان ہوتی ہے. ہاں، لگتا نہیں تم اس زمانے کی لڑکی ہو. ایک پاپولر فکشن رائٹر، اپنی سٹوریز میں لڑکا لڑکی کو رومانس کیسے کرواتی ہو بھائی؟ کیا پچھلی صدی کی انچھوئی اور حسرت زدہ محبت کرتے ہیں تمہارے کردار؟ نہال نے کہا لگا کر طنز سے پوچھا تو ندا حیران رہ گئی. آج سے پہلے وہ اتنا بے باک کبھی نہ ہوا تھا، نہ ہی کبھی اس طرح ندا کے لکھاری ہونے کو طنز کا نشانہ بنایا. ایک رائٹر کی ویلیوز ہی اس کی لکھائی سے جھلکتی ہیں اور میں اپنی سٹوریز میں محبت کو ایک آفاقی جذبے کے طور پر پیش کرتی ہوں. جو محبت کی اصلی اساس ہے وہی دکھاتی ہوں. میرے کردار ایک دوسرے سے باعزت محبت کرتے ہیں. اچھا، تو میں تم سے باعزت محبت نہیں کرتا؟ کہیں تنہائی میں مل کر بیٹھ کر دو چار پیار بھری باتیں کرنے سے محبت بے عزت ہو جائے گی؟ ہاں، اس طرح محبت رسوا ہی ہو جاتی ہے، اپنی نظروں میں آب گر جاتی ہے. ندا نے دو ٹوک انداز میں کہا. تم بلا وجہ پوز کر رہی ہو ندا، اور کب سے کرتی آ رہی ہو. میں فیڈ اپ ہو رہا ہوں تمہاری سو کالڈ پارسائی سے. نہال، تم ایسے کیوں ہو؟ ہماری فیملی کے دوسرے لڑکے بھی تو ہیں نا، وہ تو خاندان کی لڑکیوں کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اور تم؟ میں نے کیا کر دیا ہے ایسا کہ تم کو اپنی عزت خطرے میں نظر آ رہی ہے؟ اور خاندان کے لڑکوں میں سرے فہرست شرافت کے اونچے درجے پر تمہارے حتیم صاحب براجمان ہوں گے نا، جنہوں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہوگا، ہے نا؟ تمیز سے بات کرو، وہ ہمارے بڑے کزن ہیں. بڑے نہیں، سر چڑھے کہو. ہمارے بڑوں نے ان کو بہت سر چڑھا لیا ہے، خود کو بہت ذہین اور سمارٹ سمجھتے ہیں. خاندان کے پہلے چشم و چراغ کیا ہو گئے؟ کنگ بن گئے. ہاں، خیر چھوڑو یہ باتیں. پھر چل رہی ہو نا میرے ساتھ؟
وہ ایک دم سابقہ انداز میں پلٹا تو ندا نے حیرت سے اسے دیکھا. نہیں. اوکے, برداشت کرو پھر میری گرل فرینڈز اور ان سے جڑے قصوں کو. گڈ بائے. نہال کہہ کر رکا نہیں اور ندا کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئیں. پھر کتنے ہی دن وہ بے چین رہی. نہال کا رویہ معمول کا حصہ بن چکا تھا مگر اس کی حساس فطرت اسے قبولنے کو تیار نہ تھی. یونیورسٹی میں کلاسز شروع ہونے میں ابھی وقت تھا. ادھر بینا روز نت نئے آؤٹنگ کے پروگرام بناتی تو ندا بھی شامل ہو جاتی, پر دل کی اداسی کم نہ ہوتی. 2000 گز پر بنے اس کشادہ بنگلے میں سب کے پورشنز اگرچہ الگ بنے ہوئے تھے مگر دن رات کا آنا جانا ایک دوسرے کے گھر لگا رہتا. حسین مینشن میں 3 بھائیوں کا خاندان بیک وقت رہائش پذیر تھا. بڑے اعتزاز حسین کی 3 بیٹیاں بینا, رمشا اور لائبہ اور ایک اکلوتا بیٹا حتیم تھا. دوسرے ایاز حسین کے 2 بیٹے نہال اور طلال تھے اور تیسرے فراز حسین کی ایک اکلوتی اولاد ندا تھی جو اکلوتی ہونے کے باعث بہت زیادہ لاڈلی اور اس سے زیادہ حساس تھی. ایک چچا دبئی میں اپنے 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ مقیم تھے. ایاز حسین اور فراز حسین کی بیویاں سگی بہنیں تھیں, سو دونوں بہنوں میں قربت بھی دیورانی جٹھانی کے رشتے سے بڑھ کر تھی. ان کی فیملی میں خاندان میں شادیاں کرنے کا رواج تھا مگر رشتے بچپن میں نہیں جوڑے جاتے تھے. ندا کی پیدائش پر روایت بدلی اور بڑی بہن نے بہت مان سے چھوٹی بہن سے بیٹی کا رشتہ مانگ لیا. انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی. 2 طرفہ رشتہ تھا. یوں خالہ زاد اور چچا زاد کزن بچپن کی منگنی میں بند گئے مگر شعور کی آنکھ کھلتے ہی ندا نے اپنے اور نہال کے مابین اس نازک رشتے کو ایک اذیت کی طرح محسوس کیا. وجہ نہال کا بے حد بولڈ مزاج تھا. وہ نوجوانی میں قدم رکھتے ہی ندا کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگا جس پر وقت سے پہلے ہی اپنا قبضہ جما لینا چاہتا تھا. وہ سگا چچا زاد تھا, ایک ہی گھر میں رہتا تھا, محض پورشن الگ تھے, ہر وقت کا ساتھ اٹھنا بیٹھنا. ایسے میں وہ ندا کو جہاں تنہائی میں دیکھتا گھیر لیتا اور رومانس جھاڑنا شروع ہو جاتا. ندا الگ مزاج کی لڑکی تھی. اس کو حد سے نکلتا یہ منگیتر بالکل اچھا نہ لگتا. وہ نہال سے کترانے لگی, اس سے نرم لہجے میں بات کرنا چھوڑ دیا. انگلی پکڑاؤ تو ہاتھ پکڑتا. معاملہ عجیب تھا. کسی سے کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی. بہن کوئی تھی نہیں. لے دے کے چچا زاد بہن لائبہ کو تھوڑا بہت حال دل سنا لیتی پر کھل کر پھر بھی نہ بتا پاتی. وقت کچھ آگے بڑھا تو نہال دوسری لڑکیوں سے دوستیاں گانٹھنے لگ گیا. اب ندا کو دوسری طرح تنگ کرنے لگا. روز نئی لڑکیوں کے نئی قصے جہاں ندا نظر آتی شروع ہو جاتا. ندا چڑھتی چیختی کچھ بھی کرتی, نہال باز نہ آتا. زیادہ غصہ کرنے پر وہ ایک ہی جواب دیتا کہ تم لفٹ نہیں کرواتی تو کیا کروں, اور ندا کو اس لفٹ کا مطلب اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا سو چپ کی رہی. اسی ذہنی اذیت میں اس کی توجہ لکھنے کی طرف مبذول ہوتی. ندا کا ذہن بڑھ گیا. وہ کمال کے افسانے لکھنے لگی. بینا باجی کے اصرار پر ایک ادارے میں افسانے بھیج دیے اور پہلے ہی ماہ ایک افسانہ چھپ گیا. پھر تو جیسے سلسلہ شروع ہو گیا. زندگی کا جمود چھٹا, اپنی پہچان ملی, سوچوں کا دھارا بدلا. وہ فارغ اوقات میں کاغذ قلم سے رشتہ جوڑتی تو خود کی بھی خبر نہ رہتی مگر اس سکون میں نہال کا پھینکا پتھر تلاطم پیدا کر دیتا. وہ اسے اس طرح زچ کرتا کہ وہ تڑپ کر رہ جاتی. کچھ دنوں سے موسم سہانا ہو گیا تھا. صبح سویرے بادل آکاش پر چھا جاتے اور بارش شروع ہو جاتی. ندا کو یہ موسم بہت بھاتا تھا. اس کی افسردگی کسی کونے میں جا چھپی. موسم کی جولانی دیکھ کر بینا باجی نے فوراً پکنک کا پروگرام بنا لیا. فیملی کے ساتھ فارم ہاؤس میں ایک بھرپور دن گزارنے کا آئیڈیا سب کو پسند آیا. ان کی آبائی زمینوں پر بنا یہ خوبصورت فارم ہاؤس اکثر ان کی پکنک کا مرکز بنتا رہتا تھا. اس خوشگوار صبح حسین مینشن میں آؤٹنگ پر جانے کی ہلچل مچی تھی. ندا تایا ابو کے پورشن میں آئی تو لائبہ تیار ہو رہی تھی. السلام علیکم تایا. ارے ہماری بچی آئی ہے, کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک. فراز نہیں جا رہا کیا؟ بابا کی کچھ طبیعت ناساز تھی تایا ابو. اتنی دیر ہو گئی ہے, تم لوگوں کی تیاریاں ختم نہیں ہو رہی. حتیم اپنے کمرے سے باہر آیا. وہ کالے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا. گندمی چہرے پر کھڑے تیکھے نقوش میں اتنی جاذبیت تھی کہ ان پر سجے مغرور تاثرات بھی بھلے لگتے. ندا نے محویت سے اس کا بے نیاز انداز دیکھا. وہ ندا کے پاس پڑی میز پر جھک کر اپنا سیل چارجنگ سے نکال رہا تھا. میں مزید 10 منٹ بھی نہیں رکوں گا. جس کو چلنا ہے چلے ورنہ بیٹھا رہے. حتیم تم تو بس گھوڑے پر سوار ہو, بینا باجی خفکی سے بولی. ہوا کے, تایا ابو نے بھی ہنس کر لقمہ دیا. بابا
آپ ان سب کو اپنی کار میں پلیز لے کر آنا, میں اکیلے ہی جاتا ہوں. ارے بس بھائی, چل رہی ہوں نا. ندا تم ہمارے ساتھ آ جاؤ, بینا باجی نے چادر اوڑھ کر کہا. حتیم نے کار کی چابی اٹھائی اور باہر نکلا. بینا باجی کے ساتھ ندا نے بھی اس کی تقلید کی. پورچ کی طرف جاتے ندا نے نہال کو اپنے پورشن کی کھڑکی میں کھڑے دیکھا. اس کے چہرے کے ناراض تاثرات ندا کو دور سے بھی دکھائی دیے. رات کو اس نے فون پر ندا کو اپنی کار میں چلنے کی آفر کی تھی جو ندا نے رد کر دی تھی, اور اب وہ حتیم کے ساتھ ندا کو جاتے دیکھ رہا تھا. پورچ میں آ کر یہ تینوں گاڑی میں بیٹھے تو حتیم نے گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ سے باہر نکالی. ابھی کچھ دور گئے تھے کہ بینا باجی نے واپس چلنے کو کہا. ارے کیوں, کیا ہوا ہے؟ ندا اور حتیم نے بیک وقت پوچھا. وہ ادن کو واش روم جانا ہے, تم نے اتنی جلدی کی کہ بچی کو تیار کر کے بس اٹھا لائی. بینا باجی نے الزام حتیم کے سر رکھا تو وہ تنے ہوئے تاثرات سے گاڑی موڑ کر گھر لے آیا. بینا بچیوں کو لے کر اندر دوڑی. ابھی تک دوسری گاڑیاں پورچ میں کھڑی تھیں. اف, حتیم بھائی کو کتنی جلدی ہے ہر بات کی. ندا نے کوف سے فرنٹ سیٹ پر براجمان حتیم کی پشت دیکھی جو ہارن پر ہارن دیے جا رہا تھا. آ رہی ہوں, ذرا صبر نہیں اس لڑکے کو تو. بینا باجی دونوں بچیوں کو لیے آئیں تو چہرے پر خفگی چھائی تھی. آپ پہلے ہی اپنا کام نمٹا لیا کیجیے نا, حتیم نے بھی آف موڈ سے کہا اور گاڑی جھٹکے سے بڑھائی. بس تمہیں ہی جلدی کا بھوت سوار ہے. رمشا لائبہ تو ابھی چینج کر رہی تھیں اور بابا اطمینان سے بیٹھے تھے. تم پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہو, نہ چاہ کے رکھ دیا ہے بھائی. اس سے اچھا تھا تو میں بابا کے ساتھ چلی جاتی. ارے میری تو چادر وہیں رہ گئی. اچانک بینا باجی نے دہائی دی تو حتیم نے جھٹکے سے بریک لگائی, پھر پیچھے مڑ کر دیکھا. دوپٹہ تو ہے نا؟ ہاں مگر میں چادر لیتی ہوں, واش روم میں رہ گئی. ارے پلیز واپس چلو نا, بینا باجی نے کہا تو حتیم نے غصے کے گھونٹ بھرے اور گاڑی موڑی. میں بس ابھی آئی. وہ بچیوں کے ساتھ پھر اتر گئیں. بینا باجی بھی بس بینا باجی ہی ہیں, مجال ہے حتیم بھائی کے روب میں آئیں. وہ سوچ کر مسکرا دی. تمہیں کیوں ہنسی آ رہی ہے بھائی؟ حتیم نے بیک ویو مرر سے دیکھا تو ندا نے فوراً لب بھینچ لیے. یہ باجی بھی نا. وہ گیٹ پر نظر کر کے بھنایا تھا, پھر اس نے ہارن پر ہاتھ رکھ دیا. ندا نے اپنے کان بند کر لیے. ہم یہاں فارغ بیٹھے ہیں, خوار کر رکھا ہے, اب آتی رہیں بابا کے ساتھ. حتیم نے بڑبڑا کر کار سٹارٹ کی اور گیئر بدلا. آنن فانن گاڑی سڑک پر فراٹے بھرنے لگی. ندا نے ہکا بکا ہو کر یہ منظر دیکھا تھا. حتیم بھائی بینا باجی کو تو آنے دیتے. تم چپ رہو ورنہ چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا تمہیں. جواباً حتیم غصے سے بولا تو ندا دبک کر بیٹھ گئی. پھر موبائل بجا تو ندا نے کال اٹینڈ کی. ہائے ادھر تو خالی سڑک منہ چڑھا رہی ہے, کہاں ہو تم لوگ؟ بینا باجی ناراضی سے بولی. وہ باجی ہم وہاں سے نکل آئے ہیں. کیا, مجھے چھوڑ کر؟ بینا صدمے سے چلائی تھی. ندا نے گھبرا کر فون کاٹ دیا اور حتیم کو دیکھا جو ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا. ونڈ سکرین پر برسات کی بوندیں تواتر سے برس رہی تھیں. حتیم نے کار وائپر چلا دیا. بارش رفتہ رفتہ بڑھنے لگی تھی. ندا موسم انجوائے کرنے کے بجائے فکر مند ہو گئی. نہ جانے پیچھے وہ کب نکلیں گے. کہہ بھی رہا تھا موسم کا بھروسہ نہیں, کب بارش تیز ہو جائے, جلدی چلو مگر نہیں. حتیم اونچی آواز میں بڑبڑایا تھا. ندا شیشے کے پار بارش کا دباؤ بڑھتے دیکھتی رہی. حتیم کی اجلت اب سمجھ میں آ رہی تھی. فارم ہاؤس پہنچتے تک بارش بے قابو ہو چکی تھی. چوکیدار کے گیٹ کھلتے ہی حتیم نے تیزی سے گاڑی اندر کی. دونوں کار سے باہر آئے تو پانی کی بوچھاڑ نے استقبال کیا. ندا دوڑ کر برآمدے میں آ گئی. دن میں ہی گہرا اندھیرا چھا گیا تھا. ندا نے موبائل سے بینا باجی کا نمبر ملایا مگر نیٹ ورک پرابلم آ رہا تھا. اس نے باری باری امی, لائبہ اور چاچی کو کال ملائی پر کسی سے رابطہ نہ ہوا. ندا اندر چلو, یہاں کیوں کھڑی ہو؟ حتیم نے ٹوکا تو وہ اندر چلی آئی. لائٹ غالباً جا چکی تھی, یو پی ایس چل رہا تھا. وہ آراستہ و پیراستہ خوبصورت سے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی. چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی. حتیم فریش ہو کر آیا تو اسے خاموش بیٹھے دیکھا. کیا ہوا, منہ پر 12 کیوں بجا رکھے ہیں؟ سب پیچھے رہ گئے, فون بھی نہیں مل رہا, نہ جانے کب یہاں پہنچیں گے. اب کہاں پہنچ سکیں گے, راستے میں پھنس گئے ہوں گے یا شاید تیز بارش دیکھ کر نکلے ہی نہ ہوں. تو ہم بھی واپس چلیں نا. ارے دماغ تو نہیں چل گیا تمہارا, اتنی تیز بارش میں واپس چلیں؟ میرا مطلب جب رک جائے تب. لیکن امکان نظر نہیں آ رہا. حتیم نے گلاس وال کو دیکھا, پھر وہ اٹھ کر کسی کمرے میں چلا گیا. ندا بار بار کال ملا رہی تھی مگر نیٹ ورک ہنوز خراب ملتا.
شام کے 6 اسی طرح بج گئے، پر بارش کی روانی میں فرق نہ آیا۔ اب تو بجلی بھی خوب چمک رہی تھی۔ آؤ کھانا کھا لو۔ حتیم کی آواز پر وہ چونکی۔ وہ ایک ٹرے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ اپنے اللہ رکھا نے بنایا ہے۔ وہ آستین فولڈ کر کے بسم اللہ کہہ کر روٹی توڑتے ہوئے بولا تو ندا کو اس پر رشک آیا۔ یہاں وہ مختلف اندیشوں میں گھری ہوئی تھی اور وہ مزے سے بیٹھا تھا۔ کھاؤ بھائی، اللہ کرے بارش رک جائے۔ وہ دعائیں بھی مانگ رہی تھی۔ ابھی کھانا ختم کیا تھا کہ یو پی ایس بند ہو گیا۔ اوہو، میں جنریٹر آن کرواتا ہوں۔ حتیم نے موبائل کی فلیش لائٹ آن کی اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ ندا نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ کافی دیر تک جنریٹر سٹارٹ کرنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر حتیم کی جھنجھلائی آواز سنائی دی۔ جنریٹر سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ صاحب، جنریٹر کی ٹینکی تو پیٹرول سے بالکل فل ہے۔ اللہ رکھا گھبرا کر بولا۔ پیٹرول بھر کر تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی؟ اس کی مینٹیننس کون چیک کرے گا؟ مہینوں سے بند پڑا ہے تو وقفے وقفے سے خود چلا کر دیکھ لیا کرو نا۔ یو پی ایس مل گیا تو ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گئے۔ بہت زور آزمائی کرنے کے بعد وہ تن فن کرتا واپس لاؤنج میں آیا۔ لاپرواہ نوکروں سے بندہ یوں ہی اچھا ہے، یہ چلے ہیں دیکھ ریکھ کرنے۔ ندا خاموشی سے سنتی رہی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی۔ تم اندر جا کر سو جاؤ، کب تک ایسے بیٹھی رہو گی؟ نہیں حتیم بھائی، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ارے اکڑ جاؤ گی بیٹھے بیٹھے، جاؤ سامنے بیڈ روم میں جا کر سو جاؤ۔ میرے موبائل کی چارجنگ ختم ہو رہی ہے۔ تو میرا موبائل لے کر چلی جاؤ۔ تو پھر آپ اندھیرے میں رہیں گے؟ رہ لوں گا۔ وہ صوفے پر سیدھا لیٹ گیا۔ ندا چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ روم میں آ گئی۔ صاف ستھرا اور خوبصورت بیڈ روم۔ کتنا بھیانک سا لگ رہا ہے یہ کمرہ۔ ندا نے سائیں سائیں کرتے ماحول کو محسوس کر کے سوچا اور ڈبل بیڈ کے کنارے سمٹ کر لیٹ گئی۔ مختلف سوچوں کے بیچ نہ جانے کب آنکھ بند ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک کسی عجیب سے احساس میں گر کر وہ جھٹکے سے جاگی، پھر آنکھیں پھاڑ کر چاروں طرف پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بارش کی تڑتڑ جاری تھی، بادل بھی گرج رہے تھے۔ ندا نے موبائل اٹھایا جس کی روشنی ختم ہو چکی تھی۔ خوف کے مارے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ امی! وہ بے اختیار چیخی۔ بجلی کی زوردار گرج نے اسے بستر سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سرپٹ باہر دوڑی۔ لاؤنج بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ گرتی پڑتی انداز سے اس طرف آئی جہاں حتیم سویا ہوا تھا۔ حتیم بھائی، ہاں کیا ہوا؟ ٹارچ بند ہو گئی ہے، مجھے اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے۔ خیر ہے، اپنے گھر میں بھی تو اندھیرے میں سوتی ہو نا؟ اپنے بیڈ روم میں تو ڈریم لائٹ آن ہوتی ہے، بستر اپنا ہوتا ہے۔ پر اب مجبوری ہے، کیا کریں؟ تھوڑا بہادر بنو۔ مجھے ابھی گھر جانا ہے، پلیز مجھے یہاں نہیں رہنا۔ ارے پاگل مت بنو، میں بیٹھا ہوں نا، اکیلی تو نہیں ہو تم؟ پر آپ تو نظر ہی نہیں آ رہے۔ مجھے دیکھ کر کیا کرنا ہے تم نے؟ بس محسوس کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے نرمی سے کہہ کر ندا کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ اب تسلی ہوئی؟ اس نے ندا کا ہاتھ دبا کر پوچھا تو ندا کو اچانک خیال آیا کہ اس اندھیری رات کی اس تنہائی میں وہ حتیم کے انتہائی قریب بیٹھی ہے، اور اس خیال کے آتے ہی اس کے مساموں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ کتنا ڈر رہی ہو تم، پورا ہاتھ پسینے میں تر ہو گیا ہے۔ حتیم نے نرمی سے ہتھیلی کی نمی محسوس کی۔ ندا خاموش رہی۔ کیا کہتی؟ اب تو دوہرے ڈر کا سامنا ہے۔ آپ سو جائیں، میں نے خواہ آپ کی نیند خراب کی۔ اب تو ہو گئی ہے نا خراب۔ حتیم نے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ مردانہ پرفیوم کی خوشبو ندا کو ڈسٹرب کرنے لگی۔ دل بے رب دھڑک رہا تھا۔ تمہاری پلس کی رفتار بہت تیز ہو رہی ہے، مجھ سے ڈر رہی ہو کیا؟ بتاؤ ندا۔ ہاں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ حتیم چپ سا ہو گیا۔ بجلی ایک بار پھر زور سے کڑکی اور اس روشنی میں ندا کا گھورا سراپا چاندی کی طرح چمکا۔ حتیم نے آہستہ سے ندا کا ہاتھ چھوڑا اور کچھ دور سرک کر بیٹھ گیا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ بارش کب رکے گی؟ پتہ نہیں، امی پریشان ہو رہی ہوں گی، ایک آپ کی جلدی نے سب کچھ گڑبڑ کر دیا، وہ ناراضی سے بولی۔ جواباً حتیم خاموش رہا۔ حتیم بھائی دیکھیں، بارش کم ہو رہی ہے کیا؟ وہ گلاس وال کی طرف دوڑی جہاں سے آکاش پر اب بادل ٹکڑیوں کی صورت چھٹ رہے تھے اور فجر کی روشنی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ شکر، رات گزر گئی، وہ خوشی سے بولی۔ حتیم بھائی گھر چلیں؟ وہ حتیم کے پاس آئی جو بہت تھکا سا صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ چلتے ہیں، وہ سستی سے اٹھا، میز سے گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھایا۔ دونوں باہر نکلے تو سورج کی کرنیں بادلوں کو چیرتی نکل آئیں۔ دھلا دھلایا ماحول بہت بھلا لگ رہا تھا۔
واو، بارش کے بعد سب کچھ کتنا نکھر گیا ہے نا، ندا نے ایک لمبی سانس لے کر کہا۔ حتیم نے گاڑی سٹارٹ کی تو اس کے لیے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ واپسی کا سفر کافی دشوار گزار ثابت ہوا۔ ہر جگہ بارش کا پانی کھڑا تھا۔ حتیم بہت احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ آخر 2 گھنٹے بعد گھر پہنچے تو ندا دروازہ کھول کر فوراً اندر بھاگی، جیسے کسی قید سے رہا ہوئی ہو۔ امی؟ لاؤنج میں آئی تو سامنے ہی صوفے پر بیٹھی ماں پر نظر پڑی۔ ارے ندا میری جان، انہوں نے باہیں پھیلا دیں۔ ان کے ساتھ بینا باجی بیٹھی تھیں۔ بینا باجی، آپ لوگ کہاں رہ گئے؟ فارم ہاؤس پہنچے نہیں؟ ہم نے تو ابھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ بارش شدید ہو گئی، بابا اسی وقت واپس گھر لے آئے۔ اوہ، بابا کی احتیاط پسندی تو تم جانتی ہو نا، ہم سمجھے تم دونوں بھی لوٹ آؤ گے، مگر حتیم بھائی غصے سے اتنی ریش ڈرائیونگ کر رہے تھے کہ جلدی ہی وہاں پہنچ گئے۔ اور چچی والے؟ وہ بھی آدھے راستے سے واپس آ گئے تھے ندا۔ امی ناشتہ بنایا ہے؟ اچانک اس کو بھوک کا احساس ہوا۔ بنا رہی ہوں، پہلے تم اپنے بابا سے تو مل لو، رات سے پریشان بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تو ندا بابا کے بیڈ روم میں چلی آئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا، ارے میری بیٹی آ گئی خیر سے؟ ہاں بابا، بارش نے بہت تنگ کیا، حتیم بھائی کا غصہ تو بس بینا باجی کو چھوڑ کر چل دیے۔ اور مجھے بتایا بینا نے بیٹا، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے، حتیم اپنا بچہ ہے، مجھے اس پر پورا اعتبار ہے۔ بابا ادھر نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہا تھا، میں کسی کو کال نہیں کر سکی۔ آپ سب پریشان ہوئے نا؟ بالکل پریشانی تو تھی نا۔ اچھا اب میں دیکھوں امی نے ناشتہ بنایا یا نہیں۔ پھر وہ باہر نکل آئی۔ کچن میں امی اور بینا باجی سر جوڑے بات کر رہی تھیں، اسے دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ پھر فریش ہو کر ناشتہ کر کے اس پر تھکن سوار ہوئی۔ اپنے روم میں آ کر بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ سپہر میں وہ بیدار ہوئی، اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا، موسم آج بھی ابر آلود تھا۔ یہ وقت امی بابا کے آرام کا تھا، سو ندا نے اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنایا اور ٹیرس پر آ گئی۔ ساتھ ہی ہلکی ہلکی بوندا باندی کا لطف لینے لگی۔ پھر لائبہ کی طرف جانے کا خیال آیا تو نیچے اتر آئی۔ امی سیٹنگ روم میں فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھیں، انداز غصے بھرا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپا؟ نہال کے دماغ میں تو خناس بھر گیا ہے، آپ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں؟ امی غالباً چچی سے مخاطب تھیں۔ ندا ٹھٹکی۔ کل سے اس کے تیور بگڑے ہوئے ہیں، کیا کیا بک رہا تھا یہاں بیٹھ کر، میری معصوم بچی پر ہزارہا الزام لگا رہا ہے۔ حتیم گھر کا بچہ ہے، دیکھا بھالا، کوئی بدکماش تو نہیں، اس کے ساتھ اگر اتفاق سے ندا کو رہنا پڑ گیا تو کیا بڑی بات ہوئی، میں اپنی بچی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی ہوں، سمجھی آپ؟ وہ اونچی آواز میں بولی تو ندا کا دل دھڑکا۔ یہ امی کیا کہہ رہی ہیں؟ نہال کیسے الزام لگا رہا ہے؟ کون سے ثبوت پیش کریں سچائی کے؟ دماغ تو نہیں چل گیا اس کا؟ امی کا بلڈ پریشر بڑھ رہا تھا۔ ندا گھبرا کر ان کے پاس آئی۔ توڑ دے منگنی، ہم خوشی سے ختم کریں گے، ایسے شکی مزاج اور ذہنی مریض کو میں اپنی بچی دینا بھی نہیں چاہتی۔ امی کا تو سانس چڑھنے لگا۔ امی؟ ندا نے ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ چاچی کال کاٹ چکی تھی۔ امی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ارے غضب خدا کا، کل سے بکواس کیے جا رہا ہے اور آپا بجائے اس ناخلف کو سمجھانے کے اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ امی کا تو جسم کانپنے لگا۔ ندا کا دل ڈوب سا گیا۔ ابھی سے یہ حال ہے تو آگے کیا کرے گا؟ ہمت تو دیکھو اس کی، خود زمانے بھر کا آوارہ مزاج۔ پھر وہ کہتے کہتے خاموش ہوئیں۔ بہن اور دیورانی کا دوہرا رشتہ تھا، چاہت سے تمہیں مانگا تھا مجھ سے آپا نے، بڑا ہو کر عجیب ہی مزاج کا نکلا۔ پھر بھی میں خاموش بیٹھی تھی کہ چلو بچہ ہے، آگے سدھر جائے گا، مگر اصلیت اور کھلی اب۔ تو کیا امی بھی اس کی حرکتوں سے واقف تھیں؟ ندا نے لب بھینچ کر سوچا۔ بیٹا تم پریشان مت ہونا، اللہ تمہارا نصیب بہت اچھا کرے گا۔ پھر امی نے اس کو اپنے سینے سے لگایا تو ندا کی آنکھیں بھر آئیں۔ خاندان بھر میں یہ گرما گرم خبر پھیل چکی تھی کہ نہال اور ندا کی منگنی ٹوٹ گئی ہے، اور اس خبر کی وجوہات بھی گردش کر رہی تھیں۔ نہال کی امی سب کو فون کر کر کے خود بتا رہی تھیں۔ نہال الگ ڈھول پیٹ رہا تھا۔ سگے رشتوں کا یہ روپ دیکھ کر ایاز حسین اور ان کی بیگم حیران رہ گئے۔ کل تک جان چھڑکنے والے آج عزت کا جنازہ نکال رہے تھے۔ رسوائی گھر کی دہلیز پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ اعتزاز چچا اور ان کی بیگم بھی صورتحال سے پریشان تھے۔ ان کے بیٹے کے نام سے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کیا جا رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی فراز چچا کے گھر ان سے اس معاملے میں بات کرنے گئے، مگر ان کے رویے سے شدید مایوسی ہوئی۔
وہ دبے لفظوں میں اپنے بیٹے کی طرفداری کر رہے تھے۔ حتیم اور ندا کا ایک رات فارم ہاؤس پر گزارنا ان کے بیٹے کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور وہ بے بس والدین بیٹے کا ہر فیصلہ ماننے پر مجبور تھے۔ اعتزاز حسین نے ایک تیش بھری نظر ان مجبور میاں بیوی پر ڈالی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کے خیالات اتنے پست ہوں گے کہ آپ اپنے آگے پلے بڑھے بچوں پر بے اعتباری ظاہر کریں گے۔ ندا بیٹی کے کردار کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گئی میرے بیٹے کی بات، تو میری تربیت ایسی نہیں کہ وہ خاندان کی لڑکی تو کجا کسی غیر لڑکی پر بھی بری نظر ڈالے۔ اعتزاز حسین مستحکم لہجے میں بولے تو فراز حسین اور آمنہ بیگم چپ کے بیٹھے رہے۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا تایا، مرد ذات کو موقع ضائع کرتے کبھی نہیں دیکھا، اور جو لڑکی منگیتر کو چھوڑ کر کزن کے عشق میں گرفتار ہو اس کے کردار کی گواہی کی واقعی ضرورت نہیں۔ نہال اچانک کمرے سے نکل کر سامنے آیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو نہال۔ اعتزاز حسین نے خشمگی نظروں سے اس کو دیکھا۔ تایا جی، آپ ندا سے پوچھ کر دیکھیے گا، میرے سامنے ہر وقت حتیم کا نام لے کر آہیں بھرتی رہتی ہے۔ اس کے دل میں ہمیشہ سے حتیم بسا تھا، مجھے تو وہ سپیئر میں رکھ کر بیٹھی تھی۔ نہال، میں کہتا ہوں تم خاموش ہو جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کسی نیک سیرت لڑکی پر الزام دھرنے کا۔ اچھا ہی ہوا جو ندا کی تم سے شادی نہیں ہوئی، تم تو اس کے قابل ہی نہیں ہو۔ اعتزاز حسین آگ بگولا ہو گئے۔ تو آپ کا لائق فائق بیٹا ہے نا اس نیک سیرت لڑکی کے قابل، اسی سے شادی کیجیے اس کی۔ ہاں ہاں کروں گا دونوں کی شادی، تم دیکھنا، ایک ہیرا لڑکی کو گوایا ہے تم نے، اب وہ میری بہو بنے گی۔ انہوں نے ایک دم فیصلہ کیا تھا۔ آمنہ بیگم نے حیران نظروں سے میاں کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ ندا سے میری شادی؟ کیوں، کیا کمی ہے ندا میں جو تم یوں سوال کر رہے ہو بیٹا؟ سوال تو مجھے تم سے کرنا چاہیے۔ اس دن اپنی اجلت میں تم اس لڑکی کو دوڑاتے ہوئے فارم ہاؤس پہنچ گئے، کچھ خیال نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اب مجھے کیا پتا تھا بابا بارش بڑھ جائے گی اور ہمیں وہاں رہنا پڑے گا؟ بس ہو گیا نا جو ہونا تھا۔ اب وہ معصوم بچی تمہارے نام سے بدنام ہو رہی ہے، اس کے کردار پر حرف آ رہا ہے، سو اب تمہارا فرض بنتا ہے بیٹا کہ اس کو اپنا نام دو۔ اس بے حیا نہال کو تو میں 2 جوتے ماروں گا بابا، خود سارے شہر کی لڑکیاں لے کر گھومتا ہے اور اپنی با کردار منگیتر پر انگلی اٹھاتا ہے۔ تم مانتے ہو نا کہ ندا صاف ہے؟ 24 گھنٹے کسی عورت کے کردار کو پرکھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں بیٹا، اور جب کردار میں جھول نہ ہو تو اس عورت کو فوراً اپنا لینا عقل مندی ہے۔ لیکن بابا، میرے اور اس کے مزاج میں بہت فرق ہے، آپ جانتے ہیں مجھے، حسن سے زیادہ ذہانت اپیل کرتی ہے، اور اس نے تو سائنس بھی نہیں پڑھی۔ آرٹس کے مضامین رکھنے سے کیا ذہانت پہ فرق آ جاتا ہے؟ بیٹا یہ دنیا صرف سائنس پڑھنے والوں سے نہیں چل رہی، نہ ہی ذہانت کا معیار سائنس پڑھنا ہے۔ مجھے FRCS کرنے باہر جانا ہے بابا، آپ جانتے ہیں میرا ویزا لگ چکا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم جا کر ڈگری لے لو، ہماری بہو ہمارے ساتھ رہے گی۔ اور اب یہ بوتے بہانے بنانا بند کر دو، میں نے ایاز حسین کو زبان دے دی ہے، اسی ماہ تمہاری شادی ندا سے کر رہا ہوں، تمہیں اعتراض ہے تو باپ کے شملے کو روند کر اس گھر سے بخوشی جا سکتے ہو۔ وہ بے نیازی سے حکم سنا کر ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حتیم نے بے چارگی سے ماں کو دیکھا جو خاموشی سے باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ ندا بہت خوبصورت اور پیاری عادات کی مالک لڑکی تھی، وہ اس کو بہت پسند کرتی تھی، مگر بیٹے کے مزاج سے واقف تھیں جو اپنی فیلڈ پر جان دیتا تھا اور اسی فیلڈ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر قدرت کچھ اور چاہتی تھی۔ حتیم سے آنن فانن شادی طے ہو جانے پر ندا عجیب احساسات کا شکار ہو گئی۔ ان دنوں اس کے ساتھ تواتر سے انہونیاں ہو رہی تھیں۔ اس کے کردار کو جس طرح رگیدا گیا تھا، ابھی وہ اسی صدمے سے نہ سنبھلی تھی کہ اب یہ نئی بات سامنے آ گئی۔ اماں بابا بے حد مطمئن نظر آ رہے تھے، ورنہ اپنوں کی طرف سے ملی بے اعتباری نے ان کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ندا کی اپنی کیفیت مختلف نہیں تھی۔ حتیم سے رشتہ جوڑنے پر دل اتنا مطمئن تھا جیسے کوئی قیمتی شے پا لی ہو۔ ادھر لائبہ اور رمشا بھی بہت خوش تھیں، ان کو اپنی یہ کزن بہت پسند تھی، وہ جھٹ پٹ تیاریوں میں جٹ گئیں۔ شادی کے انتظامات انتہائی زبردست کیے گئے تھے۔ اتنے شارٹ نوٹس پر ایسی شاندار شادی دیکھ کر خاندان کے وہ لوگ جو ندا کی جگ ہسائی میں شریک تھے اب حسد اور جلن کا شکار ہو گئے۔ اتنا وجی اور لائق لڑکا ندا کا مقدر بن گیا تھا۔ فراز حسین کی فیملی کو شریک نہیں کیا گیا تھا، مگر کچھ لوگ ان کو پل پل کی خبریں پہنچا رہے تھے۔ نکاح کے بعد سٹیج پر دلہا دلہن کی فوٹوگرافی کا سیشن شروع ہوا تو خوابناک ماحول بنا دیا گیا۔
آپ پلیز ان کے تھوڑا نزدیک آ کر ایسے کھڑے ہوں۔ کیمرہ مین نے اشارے سے حتیم کو ندا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہونے کا کہا تو حتیم لا محالہ قریب آیا۔ اب وہ ندا کے سجے بنے روپ کو براہ راست دیکھ رہا تھا، جو دلہن کے روپ میں آج غضب ڈھا رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ تھی ہی، پر اتنے سنگھار نے اسے دو آتشا کر دیا تھا۔ اب آپ اپنے ہاتھ سے بھابھی کا ہاتھ اوپر اٹھائیں اور بھابھی آپ تھوڑا گول گھومیں۔ کیمرہ مین کی بات پر حتیم کا دماغ گھوما اور اس نے ندا کو سٹیج پر رکھے صوفے پر بٹھا دیا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بس اب آپ لوگ جائیں، بہت بنا لی تصویریں، وہ اپنے مخصوص موڈ میں بولا تو بینا باجی نے گھبرا کر کیمرہ مین سے شائستگی کے ساتھ معذرت کر لی۔ وہ سجے سجائے بیڈ پر بیٹھی حیران آنکھوں سے حتیم کو کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے تک واک کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ جب سے روم میں آیا تھا یہی کام کر رہا تھا۔ تم اسی وقت بینا باجی کے ساتھ اتر جاتی گاڑی سے تو ہماری زندگی میں یہ وقت نہ آیا ہوتا۔ اچانک حتیم غصے سے آ کر بیڈ پر بیٹھا تو ندا سراسیما سی ہو گئی۔ آپ کو ہی جلدی سوار تھی، وہ خود پر الزام برداشت نہ کر سکی۔ اچھا، سب قصور میرا، تبھی سزا بھی مجھے بڑی ملی۔ سزا؟ یعنی مجھ سے شادی کرنا سزا ہے؟ دیکھو ندا، میرا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے، میری بھی کچھ فیوچر پلاننگز ہیں، ان میں شادی اور بچے کم از کم اگلے 5 سالوں تک شامل نہیں۔ میری فیلڈ ہی میری پہلی ترجیح اور محبت ہے۔ مجھے پہلے اپنا گول اچیو کرنا تھا اور اس کے بعد شادی، اور شادی کے لیے بھی میرے ذہن میں لائف پارٹنر کا تصور کسی ڈاکٹر کا تھا، لیکن تم نے درمیان میں کود کر سب گڑبڑ کر دیا۔ میری اس پلاننگ کے بیچ تم کہیں نہیں تھی۔ وہ جتا کر مزید بولا تو ندا کو اپنی بے عزتی شدت سے محسوس ہوئی، جیسے اس نے ندا سے نکاح کر کے کوئی احسان کیا ہے۔ اتنا ہی اپنا فیوچر عزیز تھا تو آپ انکار کر دیتے نا۔ بابا نے دھمکیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ خیر، یہ اپنی منہ دکھائی کا گفٹ لو۔ اس نے ایک مخملی کیس جیب سے نکالا اور کھول کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایک نازک ڈائمنڈ سیٹ نگاہیں خیرہ کرنے لگا۔ ندا نے کچھ پل اسے دیکھا، پھر اپنا شرارہ سنبھالتی بیڈ سے نیچے اتری۔ رکھیں اپنی منہ دکھائی اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ غصے سے واش روم کی طرف بڑھی۔ حتیم نے کندھے اچکا کر کیس بیڈ پر رکھ دیا۔ اندر واش روم میں بند ہونے کے بعد ندا ایک ایک کر کے سارے زیور اتارنے لگی۔ اس کا دل بھرا ہوا تھا، جی چاہتا تھا چیخ چیخ کر روئے۔ اپنا لباس بدل کر وہ واپس آئی تو حتیم اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ ندا نے بیڈ سے ایک تکیہ اٹھایا، صوفے پر رکھا اور لیٹ گئی۔ حتیم کچھ حیران ہوا۔ صوفے پر کیوں سو رہی ہو؟ آپ کی فیوچر پلاننگ میں میری جگہ نہیں تو بیڈ پر بھی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھاری لہجے میں کہہ کر کروٹ بدل گئی تو حتیم خاموش سا ہو گیا۔ دوسرے دن ولیمہ تھا، سب کچھ کل کی طرح بہترین اور مکمل، لیکن ندا اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ آج بھی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، آج بھی حتیم اور اس کی جوڑی کو سراہا جا رہا تھا، پر آج اس کے احساسات بالکل مختلف تھے۔ اس نے روم میں آتے ہی اپنا لباس بدلا اور کل کی طرح صوفے پر سوئی۔ حتیم نے کچھ کہنا بھی چاہا تو اس نے سننا پسند نہیں کیا۔ اب کچھ اور کیا رہ گیا تھا سننے کے لیے، اور پھر اتنا کچھ سنا کر وہ کیا اور سنانا چاہتا تھا؟ ندا نے آنکھیں موند کر غصے سے سوچا۔ 3 دن بعد حتیم کی فلائٹ تھی اور یہ 1 ہفتہ ہوا بن کر گزر گیا۔ رات 2:30 بجے اس کو رخصت کرنے سب ایئرپورٹ پر گئے۔ گھر کا لاڈلا اکلوتا سپوت پہلی بار اتنی دور جا رہا تھا۔ چاچی تو کتنی ہی دیر اسے لپٹائے کھڑی رہیں، بہنیں بھی باری باری گلے ملیں، لائبہ رمشا تو باقاعدہ رونے لگیں۔ ندا کچھ دور سے یہ جذباتی مناظر دیکھ رہی تھی۔ جب بینا باجی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر حتیم کے قریب لا کر کھڑا کیا تو کہنے لگی، لو اب اپنی نئی نویلی بیوی کو بھی خدا حافظ کہو۔ وہ شوخی سے بولی تو حتیم نے پیازی کپڑوں میں ملبوس ہلکے میک اپ اور جیولری سے آراستہ ندا کو دیکھا۔ خدا حافظ ندا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو ندا نے مجبوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اف، یہ دیکھو اتنی اجنبیت، جانو مانو کے لہکے کے بغیر صرف ندا۔ اتنے دنوں میں کوئی پیار شیار والا پیٹ نیم نہیں رکھا۔ وہ ندا کو ساتھ لگا کر حتیم سے مخاطب ہوئی تو وہ فقط مسکرایا۔ اچھا، گھر سے ہی اچھی طرح مل کر نکلے ہو، اب ہمارے سامنے پوز مار رہے ہو، ہے نا؟ ان کی بات پر ندا نے جھینپ کر حتیم سے اپنا ہاتھ الگ کیا۔ پھر فلائٹ کا اعلان ہوا تو وہ اپنا بیگ گھسیٹتا ان سب کو بائی کرتا اندر چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے واپس آ کر ندا اپنے بیڈ روم میں آئی تو حتیم کی موجودگی کی چھاپ کمرے کی ہر جگہ تھی۔ ادھ کھلے وارڈروب سے اس کے کپڑے لٹکے نظر آ رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر میڈیسن کی ایک کتاب کے ساتھ اس کا پیا ہوا پانی کا گلاس رکھا تھا۔ اس کا تولیہ اٹھاتے وہ عجیب احساسات میں گھر گئی۔
سوچا نہیں تھا کہ کبھی حتیم کے کمرے میں وہ بھی اس کی ذاتی چیزوں کے درمیان ہوگی۔ پھر وہ بیڈ پر آ کر لیٹی تو چادر سے حتیم کے پرفیوم کی خوشبو آنے لگی، یوں لگا وہ پاس ہی موجود ہو۔ ندا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ بچپن سے حتیم کو بے حد پسند کرتی آئی تھی، اس کی سلجھی عادات کی وجہ سے، مگر اس کے غصے سے خائف رہتی تھی۔ اب حادثاتی طور پر وہ اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا تو نکاح کے 2 بول پسندیدگی کو محبت میں بدل گئے تھے۔ وہ لاکھ اس کے رویے سے متنفر سہی مگر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ زندگی نئی ڈگر پر چل پڑی تھی مگر ندا کے لیے خاص بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ جانے پہچانے ماحول میں ہی تھی۔ تایا اور تائی ویسے بھی اس سے محبت کرتے تھے، اب تو وہ جیسے ان کے لیے اکلوتی بہو بن کر بہت اہم ہو گئی تھی۔ اس پر کوئی خاص ذمہ داری بھی نہیں ڈالی گئی، گھر کے کام ملازم کرتے اور کچن شیف سنبھالتا تھا۔ ندا نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا۔ گھر واپس آ کر وہ کھانا کھاتی، پھر تھوڑا آرام کرتی۔ شام میں سب اکٹھے چائے وغیرہ پیتے، باتیں کرتے۔ پھر وہ کبھی امی کی طرف ملنے چلی جاتی اور آدھا 1 گھنٹہ ٹھہر کر واپس آ جاتی۔ رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا اور سب اپنے کمروں میں چلے جاتے، اور یہی وقت ندا پر بھاری ہوتا۔ وہ بے خوابی کا شکار ہو گئی تھی۔ اپنے گزرے کل اور آج کو سوچتے وہ مسلسل جاگتی رہتی، اپنی زندگی میں اچانک رونما ہونے والے واقعات پر بے چین رہتی۔ عجیب بات تھی، حتیم کی موجودگی کا پورا ہفتہ اسے نیند آتی رہی، لیکن اس کے جانے کے بعد سونا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کیفیت میں اس نے پھر قلم سے ناطہ جوڑ لیا۔ وہ فجر تک مسلسل لکھتی رہتی، پھر اذان کے ساتھ اٹھتی اور نماز پڑھ کر کچھ دیر سو جاتی۔ صبح اس کی آنکھیں شب بیداری سے گلابی ہو رہی ہوتی۔ چونکہ آدھا دن یونیورسٹی میں گزرتا سو افراد خانہ سے یہ بات مخفی رہی۔ اس دن شام میں سب مل کر بیٹھے تھے کہ حتیم کی ویڈیو کال آ گئی۔ لائبہ خوش ہو کر بھائی سے بات کرنے لگی۔ پھر اس نے موبائل تائی کے ہاتھ میں دے دیا۔ تائی بیٹے کو دیکھ کر کھل اٹھیں اور کافی دیر حال احوال پوچھنے کے بعد موبائل ندا کو پکڑا دیا۔ لو، اب ندا بیٹی سے بات کرو حتیم۔ ندا جو صوفے پر بیٹھی اطمینان سے چائے پی رہی تھی ایک دم چونکی۔ موبائل کی 6 انچ کی اسکرین پر حتیم اپنے تیکھے نکوش اور مغرور سٹائل سے موجود تھا۔ کیسی ہو ندا؟ اس نے نارمل انداز میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، ندا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے دونوں کے پاس بولنے کو کچھ نہ ہو۔ اوکے، خدا حافظ۔ پھر حتیم نے کال کاٹ دی۔ ارے کیا ہوا؟ کال کٹ گئی کیا؟ تائی نے حیرانی سے پوچھا۔ جی تائی اماں۔ ندا کو اپنی بے عزتی شدت سے محسوس ہوئی۔ اس نے ستے ہوئے چہرے سے موبائل لائبہ کو دیا۔ پھر سب ادھر ادھر کی باتوں میں لگ گئے، لیکن لائبہ اس کو بغور دیکھتی رہی اور تنہائی ملتے ہی اس کو جا لیا۔ ندا، سچ سچ بتاؤ، بھائی سے تمہارا ریلیشن شپ کیسا ہے؟ یہ تم اپنے بھائی سے پوچھو نا، مجھے تم بتاؤ بس۔ حتیم کے اپنے مستقبل کے حوالے سے ارادے کچھ اور ہیں لائبہ، اور اس کے سارے فیوچر پلانز میں میری جگہ کہیں نہیں ہے، ندا نے آہستہ سے کہا تو لائبہ نے بے چینی سے اس کو دیکھا۔ یہ انہوں نے خود کہا تم سے؟ تو اور کون کہے گا؟ تو فیوچر پلان میں بیوی بچے شامل نہیں ہوتے کیا؟ ہوتے ہیں، پر اپنی مرضی کے بیوی بچے۔ تمہارے بھائی کو اپنی ہم پیشہ بیوی چاہیے، ڈاکٹر ورسز ڈاکٹر۔ ندا ایک دم تلخ ہوئی۔ اف، اب کیا کہوں، بھائی تو بالکل ہی عقل سے پیدل ہیں، ایسی پیاری لڑکی ملی اور قدر نہیں ان کو۔ خیر تم دل پر مت لو ندا، دیکھنا ایک دن وہ خود ہی اپنا خیال بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور ان کے فیوچر پلانز میں تم ان کی پہلی ترجیح ہوگی۔ لائبہ نے حسب عادت تسلی دی تو ندا پھیکا سا مسکرا دی۔ وقت کو گزرتے دیر نہیں لگی، اس کا وقت بھی گزر رہا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری اور ناول نگاری بھی جاری تھی۔ ایک بڑے ادارے میں اس کے شائع ہوئے قسطوار ناول نے دھوم مچا دی۔ اس کا قلم بہت رواں اور پختہ ہو گیا تھا، اس کے الفاظ میں تاثیر بڑھ گئی تھی، ادبی حلقوں میں اس کا ذکر ہونے لگا تھا۔ وہ سوشل میڈیا میں بھی اپنی تخلیقات سے تیزی سے مشہور ہو رہی تھی۔ قاری اس کے ناول اور افسانوں کا انتظار ہر ماہ شدت سے کیا کرتے۔ اس نے بھی نیندیں گوا کر بے تحاشا لکھنا ہی مقصد حیات بنا لیا تھا۔ لکھنے میں اس کو راحت ملتی تھی، دل کے زخم مرہم پاتے تھے، یہی اس کا کتھارسس تھا۔ جب جب حتیم کی بے رخی پر رونا آتا، اس کے قلم سے ایک شاہکار جنم لیتا، اشک کاغذ پر گرتے اور لفظوں کو امر کر دیتے، جذبات کا سمندر قلم کی سیاہی میں سمٹ آتا۔ لائبہ اور رمشا کے میڈیکل کالج کی کئی لڑکیاں ندا کی فینس تھیں۔ وہ ندا سے ملنے کئی بار ان کے گھر آ چکی تھیں۔
دونوں کو اس بات پر فخر ہوتا کہ ندا ان کی بھابھی ہے۔ اس لڑکے کا تو دماغ خراب ہے، کر لی اسپیشلائزیشن، ہو گئے 2 سال پورے، اب واپس پاکستان آنا چاہیے نا، یا پھر کوئی اور نئی ڈگری لینے ادھر بیٹھ گیا ہے۔ تائی کی اونچی آواز ندا کو سنائی تھی تو اس نے ٹی وی کی آواز آہستہ کر کے تائی کے کمرے کے کھلے دروازے پر نگاہ کی۔ تمہارا لاڈلا بیٹا ہے، بس ضد لگائی ہوئی ہے ڈگریوں پر ڈگریاں لینے کی، تایا بھی ناراض ہو کر بولے۔ 2 سالوں میں ایک چکر ادھر کا نہیں لگایا، بیاہی بیوی کو 5 دن نصیب نہیں ہوئے اور سالوں کی جدائی دے دی۔ میں تو ندا بچی سے شرمندہ ہوں، کیا سوچتی ہوگی، کتنے فخر سے میں نے اس کا رشتہ ختم ہونے پر اپنے بیٹے کو آگے کیا کہ ہمارا فرما بردار بچہ ہے، انکار نہیں کرے گا۔ اس نے مارے باندھے شادی تو کر لی پر رسیاں توڑا کر بھاگ گیا۔ میری تو ناک خاک آلود کر دی اس ناہنجار نے۔ بھائی بھابھی کے شکوہ بھری نظریں زمین میں گاڑ دیتی ہیں مجھے۔ تایا اچھے خاصے برہم ہو کر بول رہے تھے۔ ندا نے ریموٹ صوفے پر رکھا اور اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ تو حتیم صاحب، اب آپ اس طرح کے بہانے بنا کر وہیں رہنا چاہتے ہیں تاکہ مجھ سے جان چھڑا سکیں؟ ایک کربناک مسکراہٹ کے ساتھ اس نے سوچا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پھر سائڈ ٹیبل سے کاغذات کا پلندہ اٹھایا اور تلخ سوچوں سے نجات کی خاطر اپنی ادھوری کہانی مکمل کرنا شروع کر دی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب موبائل کی مسلسل بجتی رنگ نے اس کے لکھنے میں رخ نہ ڈالا۔ حتیم کالنگ۔ یہ دیکھ کر اس کو پل بھر کا دھڑکا لگا۔ یہ مجھے کیوں کال کر رہا ہے؟ 2 سال میں پہلی بار یہ انہونی ہوئی تھی، سو اس نے حیران ہو کر کال اٹھائی۔ ہیلو ندا، کیسی ہو؟ ٹھیک۔ تم سو رہی تھی؟ سوری فار ڈسٹربنس۔ وہ بولا تو ندا کا بے اختیار دل چاہا کہہ دے تمہارے جانے کے بعد نیند نے بھی رخ پھیر لیا ہے، مگر وہ خاموش رہی۔ ندا، وہ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے ایک اور امتحان دینا ہے، اسی لیے میں کچھ عرصہ ابھی یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ امی بابا کو خواہ کا غصہ چڑھا ہوا ہے، کچھ سوچنے سمجھنے پر تیار نہیں ہے، بس واپسی کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ تم ان کو سمجھاؤ نا، تھوڑا ریلیکس کرو۔ خالی MBBS سے کچھ نہیں ہوتا، ان ڈگریوں سے ہی میرا فیوچرز بنے گا۔ وہ رسان سے بولا تو ندا کا دل چاہا اس خودغرض انسان کی کال کاٹ دے جو اپنی مرضی پڑھنے پر اس سے بات کر رہا تھا۔ وعدہ کرو سمجھاؤ گی؟ وہ اس کا سگا بن کر وعدہ لینے لگا۔ میں نہیں سمجھاؤں گی حتیم، وہ سکون سے بولی تو حتیم حیران ہوا۔ پر کیوں؟ میری مرضی، یہ آپ کا مقدمہ ہے، آپ خود لڑیں۔ ویسے بھی خود غرضی میں تو آپ نے ماسٹرز کر ہی رکھا ہے نا، اب دوسری ڈگریوں کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی سے کام چل جائے گا آپ کا۔ کیا خود غرضی دکھائی ہے میں نے محترمہ جو آپ مجھے جتا رہی ہیں؟ یہ آپ خود سے پوچھئے محترم، اچھے سے جواب مل جائے گا۔ ندا نے کہہ کر کھٹ سے موبائل آف کر دیا اور پھر سے قلم اٹھایا، مگر اب ایک لفظ نہیں لکھا جا رہا تھا۔ جھنجھلا کر اس نے پین ٹیبل پر پٹکا۔ حتیم کی آواز نے اس کو واقعی ڈسٹرب کر دیا تھا۔ دوسرے دن اس نے لائبہ سے حتیم کی کال کا ذکر کیا تو وہ بے اختیار ہنسنے لگی۔ بہت اچھا کیا تم نے ندا، تم اس کی سگی بہن ہی ہونا لائبہ۔ ہاں، مگر میں تمہاری بہن زیادہ ہوں، مجھے تمہارا احساس حتیم بھائی سے بھی زیادہ ہے ندا۔ تمہارے حق کے لیے ہم سب سٹینڈ لیں گے جانی، فکر مت کرو۔ جو مانگے سے ملے نا وہ حق نہیں ہوتا لائبہ، بھیک ہوتی ہے، اور مجھے بھیک نہیں چاہیے۔ وہ لائبہ سے ایک دم الگ ہو کر رخ موڑ گئی۔ پتہ ہے لائبہ، آج مجھ سے ایک ڈرامہ پروڈیوسر نے کانٹیکٹ کیا، وہ میرے ناول ساون کے آنسو کو ڈراماٹائز کرنا چاہتی ہیں۔ ندا نے اپنی آنکھیں صاف کرتے بتایا تو لائبہ اچھل پڑی۔ کیا سچ؟ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، اب میری بھابھی ڈرامہ رائٹر بنے گی؟ ندا اس کو بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھنے لگی۔ آؤ تایا سے بات کرنی ہے مجھے۔ ندا اسے لے کر کمرے سے نکلی۔ تایا نے بھی اس خبر پر خوشی کا اظہار کیا اور ندا کو بخوشی اسکرپٹ رائٹنگ کی اجازت دے دی۔ ندا کی رائٹر فرینڈ جو اسکرین رائٹر بھی تھی، اسی کے توسط سے اس سے رابطہ کیا گیا تھا۔ پروڈیوسر سے پہلی ہی میٹنگ کامیاب رہی۔ کچھ ہی دنوں میں معاہدہ طے ہو گیا اور ندا نے اسکرپٹ رائٹنگ شروع کر دی۔ اس کے دن رات بہت مصروف گزرنے لگے۔ وہ ڈرامہ اسکرپٹ کے ساتھ ڈائجسٹ کے لیے قسط وار ناول بھی لکھ رہی تھی، سو سر اٹھانے کی بھی فرصت نہ تھی۔ اس دوران 2-3 مرتبہ حتیم کی کال آئی، مگر اس نے نظر انداز کر دیا۔ اب بھلا مجھے کال کر کے کیا کہنا چاہتا ہوگا، سوائے اس کے کہ بابا اماں کو کنونس کرو، تو اس سے تو میں انکار کر ہی چکی ہوں، وہ سوچتی اور سر جھٹک دیتی۔ اس رات جب وہ حسب عادت رائٹنگ میں منہمک تھی، حتیم کی اسکائپ پر ویڈیو کال آنے لگی۔ ندا نے کال کاٹ دی۔
कॉल फिर आने लगी तो निदा ने कुछ सोचकर बटन दबाया। अस्सलाम वालेकुम। निदा ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक। मेरा काम किया? कौन सा? बाबा अम्मा को समझाने वाला? नहीं तो। निदा ने साफ जवाब दे दिया। बहुत बदतमीज लड़की हो, मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती? तुम्हारी ही वजह से मेरे वालिदैन मेरे नहीं रहे, मेरी ज़ात या मेरे फ्यूचर से उनको ज़रा दिलचस्पी नहीं रही। अब तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते, इतना परेशान किया है तुमने। उसके इल्ज़ामात पर निदा का दिल टूट सा गया। पूरी पापा कुटनी हो, सबको अपना हमनवा बना लिया तुमने। बस, या और भी कुछ कहना है आपने? उसने जब्त से पूछा। वीडियो कॉल अटेंड करने से पहले दुपट्टा पहन लेते हैं, ज़रा अकल नहीं है तुम में। हतीम के एहसास दिलाने पर निदा पर शर्मिंदगी सवार हुई। वो लैपटॉप टांगों पर रखे बेड पर नीम दराज थी। लिबास भी शब ख्वाबी का पहना हुआ था। एहसास होते ही वो फौरन सीधी हुई और अपनी शर्ट दुरुस्त की। अब क्या फ़ायदा? हतीम की बात पर वो खफत ज़दा हुई। वैसे इतनी रात गए तुम जागकर क्या कर रही हो? उसने अचानक पूछा। कुछ तो कर रही थी। निदा ने बेनियाजी दिखाई। मसलन क्या? हतीम अब भी गौर से देख रहा था। निदा ने साइड से तकिया उठाकर गोद में रखा। वो उसकी इस हरकत पर थोड़ा सा मुस्कुराया। मैं आपको बताने की पाबंद नहीं हतीम। तो किसको बताने की पाबंद हो? हाँ, तुम्हें पता है रात को डिवाइसेस इस्तेमाल करना नुकसानदेह होता है, और लैपटॉप को टांगों पर तो बिल्कुल ना रखा करो। हतीम एक डॉक्टर बनकर समझाने लगा। और कुछ? निदा को उसका अंदाज डिस्टर्ब कर रहा था। और जल्द अज जल्द मेरे पेरेंट्स को समझाओ, मेरे फ्यूचर प्लान के हवाले से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं यहाँ घास खोदने नहीं आया, पढ़ रहा हूँ। आपके फ्यूचर प्लान में बड़ी बड़ी डिग्रियाँ और एक डॉक्टर भी शामिल है ना? यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना उनका? निदा तलखी से बोली। हतीम एकदम हंस दिया। हाँ हाँ हाँ, बहुत समझदार हो तुम तो। बिल्कुल यही बात करनी है। करोगी ना? कभी भी नहीं। निदा ने लैपटॉप को जोर से बंद किया और बेड के नीचे लड़खा दिया। 8 माह की दिन रात की मेहनत रंग लाई और बिला आखिर उसका ड्रामा ऑन एयर आ गया। ड्रामे के प्रोमोज इतने मुतासिर कुन थे कि नाजरीन को कई महीनों से उसका शिद्दत से इंतज़ार था। ड्रामे का शानदार OST सॉन्ग भी धूम मचा गया। यूट्यूब पर उसको सैकड़ों बार देखा और शेयर किया गया था। ड्रामे की पहली किस्त ही जानदार थी। अदाकारों की लाजवाब अदाकारी ने निदा के लिखे गए मुकालमों में जान डाल दी। घर के जुमला अफराद खाना ने एक साथ बैठकर ये ड्रामा देखा और ड्रामा ख़त्म होते ही निदा को बहुत दाद दी। ताया ने उठकर उसके सर पर हाथ रखा, ढेरों दुआएं दे डाली। ताई ने भी गले लगाया। खूब तरक्की करो, सदा सुहागन रहो। उनकी दुआ पर निदा की आंखें नम हो गईं। लाइबा और रिमशा की दोस्तों के फ़ोन आना शुरू हो गए। वो ड्रामे की पहली किस्त पर तबसरा करके मुबारकबाद दे रही थी। निदा तशक्कुर का ताकतवर एहसास लिए अपने रब के आगे सजदा रेज हो गई, जिसने उसको उसकी औकात से ज़्यादा नवाजा था। सावन के आंसू जिस तेज़ी से मकबूलियत के मदारिज तय कर रहा था, निदा की डिमांड भी उसी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। वो एकदम से स्पॉटलाइट में आ गई थी। कई बड़े प्रोजेक्ट्स की ऑफर्स आईं। निदा तादाद से ज़्यादा मेयार पर यकीन रखती थी, सो उनमें से सोच समझकर उसने चंद ही साइन किए। वो अपना सारा फोकस अपनी लिखाई पर रखना चाहती थी। सोशलाइज होना उसे पसंद नहीं था, मगर ये चंद शोज़ का जाना ही धमाका कर गया। खूबसूरत अल्फाज को उम्दा बनाने वाली राइटर खुद इतनी हसीन और कम उम्र होगी, नाजरीन ये देखकर हैरान रह गए। फिर तो उसकी शोज़ में शिरकत की तस्वीर और वीडियोस तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गई। मुख्तलिफ फ़ैन पेजेस और ग्रुप्स में उसके फैंस ने पुरजोर फरमाइश की कि वो अपने ड्रामों में एज अ हीरोइन जलवागर हो, ताकि टीवी को बैक वक्त एक खूबसूरत और ज़हीन अदाकारा नसीब हो। लाइबा और रिमशा इन पेजेस को फॉलो कर रही थीं। दोनों जब ये बातें पढ़ती तो बेइंतहा खुश होती, फ़ौरन आकर निदा से शेयर करती। निदा सुनकर बस मुस्कुराती रहती। अल्लाह ने थोड़ी तकालीफ देकर बदले में बेहिसाब खुशियाँ दे दी थी। वो सोचती और शुक्रगुजार होती। रिमशा ने हाउस जॉब मुकम्मल की तो उसकी शादी तय हो गई। वो अपने खालाजाद से मंसूब थी और कई साल से उसकी डॉक्टरी मुकम्मल होने का इंतज़ार किया जा रहा था। 1 माह बाद की तारीख उसके ससुरालियों को दे दी गई। हतीम को भी फ़ोन खड़काया गया। ताया ने अच्छी खासी धमकियां देकर उसको हर सूरत पाकिस्तान आने का कहा। उसको गए 4 साल होने को आ रहे थे। ये एक लंबा अरसा था। ताया ताई उस पर गुस्सा होने के साथ साथ उसकी सूरत देखने को भी बेताब थे।
گھر میں شادی کی روایتی ہلچل مچ گئی تھی۔ ندا نے بھی لکھنا لکھانا ترک کر کے لائبہ اور رمشا کے ساتھ شاپنگ پر جانا شروع کر دیا تھا۔ کام بہت زیادہ تھے اور وقت بہت کم۔ اس دن بھی وہ شاپنگ کر کے تھکی ہاری گھر لوٹیں تو ندا شاپرز لائبہ کے حوالے کر کے سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ دوپٹہ اور سینڈلز اتار کر بیڈ پر لیٹ گئی اور کمفرٹر اوڑھ لیا۔ ابھی شام کے 6 بجے تھے۔ اس کا ارادہ تھوڑی دیر آرام کر کے اٹھنے کا تھا۔ وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی مگر ایک عجیب احساس نیند میں حائل ہو رہا تھا۔ کمفرٹر سے حتیم کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ خوشبو اس کے جانے کے چند دنوں بعد تک بستر پر موجود رہی تھی اور پھر 4 سال ندا اس خوشبو سے محروم رہی۔ حتیم شاید مجھے آج کل بہت یاد آنے لگا ہے۔ فارغ جو ہو گئی ہوں، لکھنے سے ذہن بٹا رہتا تھا نا۔ ندا نے وجہ تلاش کی، پھر اپنی قوت شامہ کو بری الزمہ قرار دے کر کروٹ بدلی، پھر کچھ محسوس ہونے پر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں پھاڑ کر بستر کے دوسری طرف بے خبر سوئے حتیم کو دیکھا۔ او مائی گاڈ، یہ کب آیا؟ وہ حیران سی ہوئی۔ اس دوران اس کی موجودگی سے حتیم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر دھرا لیمپ ہاتھ مار کر آن کیا۔ ندا قریب ہی بیٹھی نظر آئی۔ اس نے جمائی لے کر ایک زبردست انگڑائی لی اور اٹھ بیٹھا۔ دوپہر 1 بجے سے آیا ہوا ہوں، آپ کے سیر سپاٹے اب ختم ہوئے ہیں ندا صاحبہ؟ وہ تیکھے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے آنے کی اطلاع دی ہوتی نا تو آپ کی راہوں میں پھول بچھاتی حتیم صاحب۔ وہ طنزیہ کہہ کر بیڈ سے اترنے لگی۔ حتیم نے فوراً اس کا بازو پکڑا۔ بڑے تیور دکھا رہی ہو، میرا فون نہیں اٹھاتی، میرے کہے کو نظر انداز کرتی ہو، نکالوں ابھی آپ کے قصبل؟ وہ اس کا بازو پیچھے کی طرف موڑ کر بولا تو ندا ہلکا سا چیخی۔ چھوڑے مجھے، خود غرض اور منافق انسان، یہ تم مجھے خود غرضی کے تانے کیوں دیتی رہتی ہو بار بار؟ حتیم ایک دم غصے میں آیا اور اس کے بازو کو زور سے دبایا۔ کیونکہ آپ ہیں خود غرض، اور اب میرا بازو چھوڑیں ورنہ میں چیخ چیخ کر سارے گھر کو اکٹھا کر لوں گی۔ ندا نے زور لگا کر خود کو چھڑاتے دھمکی دی۔ اچھا کیا کہو گی؟ میں کیا کر رہا تھا؟ وہ اس کے اتنے قریب آیا کہ اس کی سانسیں ندا کے چہرے سے ٹکرانے لگیں۔ ندا اتنی قربت پر خاموش سی ہو گئی۔ ان سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آئی ہیٹ یو حتیم۔ وہ اپنی کمزوری پر قابو پا کر ہموار لہجے میں بولی تو حتیم کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ ندا فوراً دور ہوئی اور جھٹ بیڈ سے اتری۔ میں نے آپ کو بہت اچھا سمجھا تھا حتیم، مگر آپ بہت برے ہیں، دنیا کے سب سے برے انسان، سب سے برے۔ وہ بے اختیار روتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ حتیم نے ان چند دنوں میں تایا کا کافی ہاتھ بٹایا تھا۔ وہ اس سے مل کر سارے گلے بھلا بیٹھے تھے۔ تائی تو ہر وقت لاڈلے بیٹے کے وارث صدقے جاتی، اس کی پسند کو مد نظر رکھ کر پکوان بناتی۔ گھر میں اس کے آنے سے رونق آ گئی تھی۔ ندا نے بھی یہ تسلیم کیا۔ لائبہ اور رمشا بھی طویل عرصے کے بعد بھائی سے مل کر خوش تھیں۔ بینا باجی بھی آ گئی تھیں۔ اگرچہ موقع ایسا تھا کہ مل بیٹھ کر تفصیلی بات چیت کرنے کا وقت بہت کم مل رہا تھا، پھر بھی سب خوش تھے۔ بس ندا اور حتیم کے درمیان سرد مہری قائم تھی۔ پہلے دن کے بعد حتیم بھی فاصلے پر تھا۔ سب کے سامنے تھوڑی بہت بات ہو جاتی مگر کمرے میں آ کر دونوں اجنبی بن جاتے۔ ندا پھر سے صوفے پر سونے لگی تھی۔ آج کل لکھنا چھوڑا ہوا تھا تو جلدی سونے لگی اور حیرت انگیز طور پر نیند بھی پھر سے مہربان ہو گئی۔ وہ لیٹتے ہی سو جاتی۔ حتیم کی کمرے میں موجودگی ایسی لوری ہے جو مجھے کسی بچے کی طرح بے خبر سلا دیتی ہے، ندا تعجب سے سوچتی۔ اس دن اس کے ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ آن ایئر تھا۔ سب گھر والے حسب عادت رات کے 8 بجے ٹی وی لاؤنج میں جمع ہو گئے اور اشتیاق سے ٹی وی دیکھنے لگے۔ حتیم بھی آ کر بیٹھا تھا اور سب کے خوشی سے کھلتے چہرے دیکھنے لگا۔ ڈرامہ شروع ہوا تو اس کو دم ساتھ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آخری قسط کے مناظر بہت دلچسپ اور اثر انگیز تھے۔ ہر کردار ڈوب کر اداکاری کر رہا تھا۔ زبردست جذباتی مکالمات نے دلوں کو گداز کر دیا۔ بالآخر اختتامی قسط میں ڈرامے کو عمدہ طریقے سے اپنے انجام کی طرف پہنچایا گیا۔ ڈرامہ ختم ہوا تو جیسے کوئی سحر ٹوٹا۔ رمشا نے ٹی وی آف کر دیا۔ اب وہ اور لائبہ خوشی سے اچھل کر ندا سے لپٹ رہی تھیں۔ اسے اتنے زبردست ڈرامے کے بغیر انجام پر مبارکبادیں دے رہی تھیں۔ حتیم نے ندا کا چہرہ دیکھا جو اندرونی خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ وہ اب تایا سے ستائشی الفاظ سن کر مسرور ہو رہی تھی۔ پھر اس کے موبائل پر فون کالز کا تانتا بند کیا اور وہ مختلف لوگوں کا رسپانس سن کر مسکراتی رہی۔ رات کے کھانے کے بعد دونوں کمرے میں آئے تو آج ندا کو سونے کی فرصت نہیں مل رہی تھی۔
میسیجز کی ٹونز بجتی، کبھی فیس بک سے پیغام آتے، وہ شکریہ کے الفاظ ٹائپ کرتے کرتے تھک سی گئی۔ پھر کانٹینٹ ہیڈ کا فون آیا تو وہ اس کے ساتھ سیلیبریٹنگ ڈنر کا پروگرام ڈسکس کرنے لگی۔ حتیم اس کو کافی دیر اسی طرح مگن دیکھتا رہا۔ آج وہ صوفے پر جانا بھول گئی تھی، بلکہ بیڈ کے ایک طرف بیٹھی موبائل میں مصروف تھی۔ ندا، حتیم نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر پکارا تو وہ چونکی۔ مبارک ہو، وہ اس کا ہاتھ دبا کر بولا تو ندا کے ہاتھ سے موبائل گرا۔ اس نے حتیم کو دیکھا جس کے تیکھے نقوش میں نرمی کا تاثر تھا۔ زبردست اور بہت منفرد ڈرامہ لکھا تم نے ندا۔ میں مکمل تو نہیں دیکھ سکا، لیکن لاسٹ ایپیسوڈ لاجواب تھی، اور آج مجھے پتا چلا کہ تم تو بہت ٹیلنٹڈ ہو یار۔ میں ٹیلنٹڈ نہیں ہوں حتیم، ذہانت تو صرف میڈیسن پڑھنے والوں میں ہوتی ہے نا، باقی سب تو عقل سے کورے ہوتے ہیں۔ وہ تلخ ہو کر بولی تو حتیم ذرا خفت زدہ ہوا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ندا، ایسی ہی بات ہے حتیم، آپ کے ارشادات مجھے اچھی طرح سے یاد ہیں، آپ مہربانی فرما کر اپنے خیالات مت بدلیں پلیز۔ میں غلطی پر تھا ندا۔ غلطی؟ آپ بھول گئے کہ آپ کے پلانز میں ایک ذہین ڈاکٹر بیوی شامل تھی۔ پلان 1 اسپیشلائزیشن کرنا، پلان 2 لیڈی ڈاکٹر سے شادی کرنا، پلان 1 تکمیل پا گیا، پلان 2 کو جلدی انجام دے دیجیے۔ میں آپ کی راہ کا کانٹا ہوں، مجھے نکال پھینکیے۔ جہاں 4 سال آپ کے بغیر گزارے ہیں وہیں باقی زندگی بھی گزر جائے گی۔ وہ غصے سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی اور تن فن کرتی صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ لائٹ بند کر دیں پلیز، مجھے نیند آ رہی ہے۔ پھر وہ بازو آنکھوں پر رکھ کر بھاری آواز میں بولی تو حتیم لب بھینچ کر اس کو دیکھتا رہ گیا۔ دونوں کے درمیان پھر سرد مہری کی لکیر کھینچ گئی، جس کو حتیم کی طرف سے پاٹنے کی کوشش ہر بار ندا ناکام کرنے لگی۔ اسے اپنے روتے سے سکتے 4 سالوں کا غم نہیں بھولتا تھا۔ حتیم مہربان ہوا ہے تو اس کی وجہ میری محبت نہیں، وہ ذہانت ہے جو اسے اب نظر آئی ہے۔ ندا کو یہ زہریلی سوچ آتی اور حتیم سے متنفر کر دیتی۔ اسی کھینچا تانی میں رمشا کی شادی کا فنکشن بھی آ پہنچا۔ ندا نے فنکشن کی مناسبت سے سی گرین کلر کی پیروں کو چھوتی لمبی میکسی پہنی، جس پر نفیس سا سلور کام تھا۔ بالوں کو بلو ڈرائی کر کے سلیقے سے میک اپ کیا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دلہا دلہن کی آمد کے بعد ان کے فوٹو سیشن کا طویل دور شروع ہوا تو ندا اسٹیج سے اتر کر نیچے آ گئی۔ یہاں لائبہ اور رمشا کی کلاس میٹ نے اسے گھیر لیا اور اس کے ڈرامے کے متعلق اظہار خیال کرنے لگیں۔ ندا مسکرا کر اس کے تبصرے سنتی رہی، پھر وہ اس کے ساتھ سیلفیز کھنچوانے لگی۔ آپ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں، فوٹوجینک چہرہ ہے آپ کا، رمشا کی دوست نے موبائل سے تصاویر دکھاتے ہوئے کہا تو ندا مسکراتی۔ ان کے شوہر بھی بہت پیارے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ حتیم نے اچانک آ کر ندا کی کمر میں ہاتھ ڈال دیا تو ندا ایک دم چونکی، جبکہ لائبہ ہنسنے لگی۔ کیوں نہیں ہوں کیا؟ حتیم نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ پیارے نہیں، بہت ہینڈسم ہیں، اور میں مزید کچھ بولوں گی تو بھابھی کو برا لگ جائے گا، لائبہ کی کلاس میٹ نے منہ پھٹ انداز میں کہا تو حتیم نے کہا لگایا۔ ارے نہیں، یہ برا نہیں مانتی، بہت کھلے ذہن کی ہیں، انفیکٹ یہ تو میرے لیے کسی ڈاکٹر بیوی کی تلاش میں ہے۔ ریئلی؟ آپ دونوں کا تو ایک دم پرفیکٹ کپل ہے۔ وہ لڑکی فوراً بولی، وہی تو میں بھی سمجھاتا ہوں ان کو، مجھے ایک جانی مانی رائٹر بیوی مل گئی ہے، اب ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے، مگر یہ ڈرامہ کوئین مانتی نہیں۔ حتیم نے ندا کو شرارت سے دیکھا تو ندا نے خفا نظر اس پر ڈالی۔ وہ لڑکی بھی حتیم کی شرارت سمجھ کر مسکرائی اور ایکسکیوز کر کے چلی گئی۔ ڈرامہ کوئین کس کو کہا ہے؟ تمہیں اور کسے؟ ڈرامہ کوئین نہیں ہو کیا؟ اتنا اچھا ڈرامہ لکھا ہے تم نے۔ میں سب سمجھ رہی ہوں حتیم، تم کچھ سمجھ ہی تو نہیں رہی ہونا ندا۔ لائبہ چلو ہم دونوں کی تصویر بناؤ۔ پھر اس نے پاس سے گزرتی لائبہ سے کہا اور ندا سے جڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ندا بھابھی اسمائل پلیز۔ لائبہ کو اس کے تنے نکوش کھٹکے۔ ندا بمشکل مسکرائی۔ لائبہ نے کئی تصاویر کھٹاکھٹ نکالیں۔ ندا کو حتیم کا اپنی شادی پر بے دلی سے تصاویر اتروانا یاد آیا تو وہ بد دلی سے حتیم سے دور ہوئی اور تیز قدموں سے اسٹیج پر چڑھ گئی۔ کھانے کے بعد رمشا کی رخصتی عمل میں لائی گئی۔ وہ ماں بہنوں سے لپٹ کر بے اختیار رونے لگی، پھر وہ ندا کے گلے لگی۔ ندا نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس کرو رمشا۔ ندا کو خود رونا آ رہا تھا۔ رمشا کے روپ میں اسے اپنا آپ دکھائی دے رہا تھا۔ رمشا سے الگ ہو کر وہ بھی بے آواز روتی ہوئی کافی دور جا کے کھڑی ہوئی۔ رمشا کو گاڑی میں بٹھا کر رخصت کیا جا رہا تھا۔ ندا نے موبائل میں ٹائم دیکھا، رات کے 11:45 بج رہے تھے۔ ہیلو،
اب کیا یہاں رہ کر تم نے کیٹرنگ والوں کے ساتھ برتن سمیٹنے ہیں؟ حتیم نے آ کر اسے بازو سے پکڑا تو وہ چونکی۔ چلو بھائی، وہ اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف آ گیا۔ تائی اور لائبہ کہاں ہیں؟ ندا نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بابا کے ساتھ ہیں، حتیم نے کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور سی ڈی پلیئر چلا دیا۔ ساحر علی بگا کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی۔ ساکو ڈھول منانا ہے، اونچے سروں میں گانے کے ساتھ گنگناتے اس نے ندا کو دیکھا۔ ندا اس کی آنکھوں کے تاثر سے کنفیوز ہوئی۔ گانا گانا چھوڑیں اور سامنے دیکھ کر گاڑی چلائیں پلیز، وہ بے آرام ہو کر بولی تو حتیم نے سر ہلا کر فرما برداری کا اعلیٰ مظاہرہ کیا اور نظریں ونڈ سکرین پر جما دیں۔ ندا کچھ پرسکون ہوئی اور سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ پھر بھی گانے کے بول اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ دل تو لے کر جان تلک جو کچھ بھی ہے تیرا ہے، حتیم نے گنگناتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا، پھر اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا۔ ندا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ حتیم بہت ترنگ میں تھا، اس کا یہ روپ ندا نے پہلی بار دیکھا تھا۔ گانا ختم ہوا تو ندا نے اطمینان کا سانس لیا۔ کافی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ سفر ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ شادی ہال سے گھر تک کی ڈرائیو بمشکل 15 منٹ کی تھی اور ان کو سفر کرتے پون گھنٹہ ہو گیا تھا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں حتیم؟ اطمینان رکھو، تمہیں اغوا کر کے نہیں لے جا رہا، حتیم نے مگن انداز میں کہا تو ندا چپ ہو گئی۔ گاڑی فارم ہاؤس کے کھلے گیٹ کو کراس کرتی اندر داخل ہوئی تو ندا نے حیران ہو کر حتیم کو دیکھا جو گاڑی سے نیچے اتر رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں حتیم؟ پکنک منانے، وہ اطمینان سے کہہ کر سٹنگ روم کے صوفے پر بیٹھا۔ ہے؟ ندا کا منہ ذرا سا واہ ہوا۔ حتیم کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جس میں اس نے ایک بڑا سا کیک برآمد کیا اور سینٹرل ٹیبل پر رکھا۔ آؤ اپنی چوتھی میرج اینیورسری کا کیک کاٹیں، وہ نفیس سی چھری ہاتھ میں لے کر بولا تو ندا چونکی۔ آج 22 مارچ ان کی شادی کی تاریخ تھی۔ کم آن ندا، اس کے اصرار پر ندا مکان کی انداز میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ سرخ رنگ کا دل کی شکل کا کیک تھا جس پر وائٹ کلر سے ہیپی اینیورسری کے حروف لکھے گئے تھے۔ حتیم نے اس کے ہاتھ میں چھری دی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کیک پر پھیرنے لگا۔ ہیپی اینیورسری ندا اینڈ حتیم، وہ باواز بلند گنگنایا، پھر ایک پیس کاٹ کر اس کے منہ میں ڈالا۔ ندا نے بھیگے حلق سے وہ پیس اندر اتارا۔ یہ لو تمہارا اینیورسری گفٹ۔ حتیم نے خوبصورت پیکنگ والا باکس اس کی گود میں رکھا۔ کھول کر نہیں دیکھو گی کیا دیا ہے؟ ندا کسی ٹرانس کی حالت میں بیٹھی رہی۔ اس کے اس انداز پر حتیم مایوس ہوا۔ نہیں حتیم، آپ نے گزشتہ 4 سالوں میں مجھے نظر اندازی اور خود سے دوری کے اتنے قیمتی تحائف دیے ہیں کہ اب کسی اور تحفے کی طلب ہی نہیں ہے، وہ بھیگی آواز میں بولی تو وہ خاموش سا ہو گیا۔ اسی لیے تمہیں یہاں لایا ہوں نا کہ تم کھل کر اپنی بھڑاس مجھ پر نکالو۔ دل میں پالنے سے زخم ناسور بن جاتے ہیں ندا۔ ناسور تو بن چکے ہیں حتیم، ندا نے یہ کہہ کر صوفے سے ٹیک لگا لی۔ تمہیں یاد ہے ندا، فارم ہاؤس میں گزری وہ رات جب ہم دونوں تنہا تھے؟ حتیم کی بات پر ندا کے ذہن میں وہ رات تازہ ہو گئی جس کی صبح نے اس کی زندگی ہی بدل دی تھی۔ اس رات جب تم یہاں اس صوفے پر میرے بالکل قریب بیٹھی تھی اور تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ کیسے بھول سکتی ہوں وہ رات، ندا نے آہستہ سے کہا۔ برسات کی اس اندھیری رات میں خوف زدہ سی ندا میرا ہاتھ تھامے مجھ سے ہی ڈری ہوئی میرے دل میں اتر گئی تھی۔ حتیم نے کہا تو ندا نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہاں ندا، وہی لمحے تھے جب تمہاری محبت میرے دل میں بنا دستک دیے اندر چلی آئی۔ تم مجھ سے ڈر رہی تھیں اور میں اپنے جذبوں سے۔ پھر اس رات کی صبح میں نے اپنے جذبات کو خود ہی جھٹلا دیا اور بعد کے دنوں میں ہر بار جھٹلاتا رہا۔ میں نے شروع سے اپنی پسند کا ایک معیار مقرر کر رکھا تھا جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں تھی۔ تم کسی طرح اس معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں، لیکن میرا دل اچانک ہی تم پر آ گیا تھا۔ پھر جب بابا نے ہم دونوں کی شادی کی بات کی تو لاکھ انکار کے باوجود میرے اندر کہیں اقرار موجود تھا، مگر میری پریکٹیکل سوچ مجھے باز رکھ رہی تھی۔ میں یکسو ہو کر اپنا گول حاصل کرنا چاہتا تھا، تبھی پہلی رات تمہیں صاف صاف جتا دیا اور تمہیں اپنی فیوچر پلاننگز بتا دی، لیکن تم نے تو میری توقع سے زیادہ ریئیکٹ کیا۔ تم تھوڑا نرم رہتی تو شاید میرا دل مجھے ہرا کر تمہیں اپنانے پر مجبور کر دیتا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش ہوا۔ یعنی یہ میری غلطی ہے، آپ کی باتیں سننے کے بعد میں آپ کے قدموں میں گر جاتی کہ خدا را حتیم مجھے اپنا لو، تب آپ مجھ پر احسان کر کے مجھے چند گھڑیاں قربت کی عنایت کر دیتے۔
ندا تیوریاں چڑھا کر بولی تو حتیم بے اختیار ہنسا. بہت تیز ہو ندا، بس شکل سے معصوم نظر آتی ہو. خیر، پھر میں باہر چلا گیا تو پڑھائی میں سنجیدگی سے منہمک ہو گیا. گھر والوں سے بات ہو جاتی تھی، تم سے رابطہ نہیں تھا، مگر میں نے تمہیں بہت یاد کیا ہے ندا. اس پر میرے اللہ کی گواہی کافی ہے. میں تمہیں جتانا نہیں چاہتا، بس بتا رہا ہوں. پھر جب ماں بابا نے واپسی کا اصرار کیا تو میرے انکار پر سب نے میرا بائیکاٹ کر دیا. مجھے اپنی ڈگری مکمل کرنی تھی، سب کے علم میں تھا، پھر بھی خفا ہو گئے تو میں نے تمہیں کال ملائی. تمہاری آواز سن کر ایک بار پھر دل بے اختیار ہونے لگا. مجھے تم سے بات کرنے کا بہانہ مل گیا. پھر تمہیں دیکھنے کی چاہ اتنی بڑی کہ ویڈیو کال ملائی. تمہاری صورت دیکھ کر سرابی سی محسوس کی. مگر تم بہت ظالم ہو ندا، میری کال اٹھاتی ہی نہیں تھی. میرا شوق دیدار سر پٹک کر روتا رہا اور تم سکون سے رہیں. آج حتیم بہت کھل کر اعترافات کر رہا تھا. اب تم سمجھ رہی ہو میں تمہاری سو کالڈ ذہانت سے متاثر ہو کر تمہاری طرف بڑھ رہا ہوں، تو اپنے چھوٹے سے دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو. میرے دل نے 4 سال پہلے اسی فارم ہاؤس کے اس صوفے پر براجمان ایک ڈرپوک اور بونگی سی لڑکی کو اپنا آپ سونپا تھا، کسی ابھرتی ہوئی مشہور ڈرامہ رائٹر کو نہیں. حتیم نے ندا کے سر پر چپت ماری تو وہ جیسے ہلکی پھلکی ہو کر مسکرائی. حتیم کی باتوں نے سارے گلے شکوے ہوا میں تحلیل کر دیے تھے. ہاں، مگر قدرت نے یہ بات مجھے سمجھا دی کہ فیلڈ کوئی بھی ہو، ذہانت اپنا آپ منوا لیتی ہے. اس نے ندا کو ستائشی انداز میں دیکھا. میں تم سے بہت بہت محبت کرتا ہوں پاگل لڑکی. میری طرف سے تمہاری جتنی دل آزاریاں ہوئی ہیں ان سب پر معافی کا طلبگار ہوں. ندا کو خود سے لگاتے وہ شرمسار نظر آیا. آپ کے اعترافات نے میرے سارے گلے دور کر دیے ہیں حتیم، ندا نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر کہا. مگر ایک پرابلم ہے. پھر وہ سیدھی ہوئی. کون سی پرابلم؟ حتیم نے الجھ کر اسے دیکھا. آپ کی موجودگی میں مجھے نیند بہت آتی ہے. اب میں لیٹ نائٹ کیسے لکھ سکوں گی؟ وہ پریشان صورت بنا کر پوچھنے لگی تو حتیم بے اختیار مسکرایا. ارے بے فکر رہو، میں تمہیں جگائے رکھوں گا. وہ زوم آئینی انداز میں بولا تو ندا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. پھر فوراً ہی اس کی شرارت اور زوم آئینی الفاظ کا مطلب سمجھ کر وہ ایک دم بلش ہو گئی. حتیم محبت سے اپنی ہمسفر کو دیکھنے لگا.